بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ یہ جو ہماری گفتگو یہاں پہ چل رہی ہے، جدیدیت ابلیغ سامراجیت، اس میں ہم نے پچھلی نشست میں اکبر الہ آبادی علیہ رحمہ ان کا ایک تھیم دیکھنا شروع کیا تھا، کیونکہ بہت سے تھیمز ہیں ان کے۔ ایک بڑا تھیم جو ہے وہ تعلیم ہے، اور ایک جو ہے وہ نسواں کے حوالے سے ہے، پردہ، حقوق نسواں، وہ ایک ہے۔ پھر جو تہذیبی اوضاع ہیں ان پر ان کی گفتگو ہے، لیکن ایک جو تھیم ہے وہ جیسے ایک بائنری بناتے ہیں صاحب اور نیٹو کی، اس پر ہم نے بات شروع کی تھی۔ پچھلی مرتبہ میں نے کچھ مضامین کا بھی ذکر کیا تھا، شمس الرحمن فاروقی صاحب کا 2 مضامین ہیں ان کا ذکر کیا تھا، پھر طالب الہ آبادی ان کی جو کتاب ہے اس کا تذکرہ کیا تھا۔ ایک اور جو اہم مجموعہ مضامین ہے وہ رہ گیا تھا، اکبر نامہ کے نام سے مولانا عبد المجید دریابادی علیہ رحمہ ان کے مضامین کا مجموعہ ہے۔ اس میں سے کچھ چیزیں جو ہے ریختہ پہ موجود ہیں، وہ کتاب بھی موجود ہے، باقی وہ ایک الگ سے بھی کتابچہ چھپتا ہے، پیام اکبر، یعنی حضرت اکبر الہ آبادی کی کلیات سوم پر ایک نظر، یعنی جلدیں ہیں نا، جلد اول دوم سوم، تو مولانا عبد الباجد دریابادی وہ مضمون ریختہ پر، یعنی آپ کو ویسے بھی یونیکوڈ پہ بھی مل جائے گا، اس میں سے ایک اقتباس میں نے نکالا ہے، اور کچھ تھوڑا یعنی آگے کر کے کچھ اور اقتباس نکالیں، اور بہت اہم ہے۔ میں آج پہلے بھی میں نے پڑھا، آج صبح میں یونیورسٹی میں بیٹھ کے میں پڑھ رہا تھا، تو بہت حیرت ہو رہی تھی کہ یہ پڑھ رہا ہوں مضمون، اور مجھے لگ رہا ہے کہ بھئی کتنے ہی جدید تھیورسٹ وہ جس طریقے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، تو ان سے بہت پہلے ایک آدمی وہ کتنی گہرائی میں چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ بھئی کیا اثر پڑا ہے مغرب کا، جدید مغرب کا، اس کی تعلیم کا، اس کی تہذیبی اوضاع کا۔ بہت غیر معمولی تحریر ہے یہ، اور بہت جیسے لوڈڈ ہے، اور یہ وہ صاحب ہیں جو آپ کو معلوم ہے کہ خود الحاد کا شکار ہو گئے تھے۔ مولانا سلیمان ندوی علیہ رحمہ ان کے ساتھ خط و کتابت، اکبر الہ آبادی کے ساتھ خط و کتابت، حضرت تھانوی سے تو مرید ہوئے یہ۔ حکیم الامت غیر معمولی کتاب ہے ان کی، حضرت تھانوی پہ انہوں نے لکھی، اور جو سارا واقعہ ہے کس طریقے سے حضرت مدنی اور حضرت تھانوی کے ساتھ جو معاملہ ہوا، اور ان کو اکبر اپنے خطوط میں لکھتے بھی ہیں، ہمارے جو ہے فیلسوف، نوجوان فیلسوف، وہاں اس سے مراد کون ہوتے ہیں؟ عبد المجید دریابادی، اور بہت الحمدللہ یعنی بہت لمبی عمر پائی، یعنی ڈاکٹر صاحب حکمت قرآن پھر میثاق نکال رہے ہیں، تو اس پر بھی ان کے یعنی جو لکھا جا رہا ہے اس پر بھی آ رہے ہیں، یعنی باقاعدہ وہ ابھی بھی یاد ہے کہ میں نے آپ کا مضمون پڑھا اور میں نے اس پہ ایک بڑا سا سعد لکھ دیا۔ سعد فرمانا یہ محاورہ ہے نا، تو وہ اس وقت سے جیسے ایک سب باتیں ہو رہی، اور بہت لمبی عمر پائی انہوں نے، اور بہت کام کیا، غیر معمولی ان کا تحریری کام ہے۔ تو یہ ہم آرٹیکل پڑھتے ہیں، یہ عرفان صاحب اور کچھ لوگ آئے ہیں ان کو دیجئے، یہ اب آپ کے سامنے ہے، اس کو دیکھ لیں۔ اکبر کی شاعری کے عروج و شہرت کا زمانہ 20ویں صدی عیسوی کی دوسری دہائی ہے، لیکن ان کی اصلاحی شاعری کی بنیاد 19ویں صدی کی آخری چوتھائی میں پڑ چکی تھی۔ پچھلی مرتبہ ہم نے ذکر کیا تھا یہاں تواریخ کا، 1846 سے لے کے شاید 1921 تک ان کا وقت ہے، ہاں ایسا ہی ہے، 1846 سے لے کے 1921 تک، تو اور 20ویں صدی کے شروع ہی سے وہ خاصے مشہور بھی ہو چکے تھے۔ اب دیکھیے کہ یہ پرانے زمانے میں یہ بات کہی جاتی تھی، عبد المجید سالک صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ ایک خاص دور تھا، اس میں ہر جو تہذیب یافتہ شخص تھا ہندوستان کا، یعنی اس کے ہاں کچھ چیزیں ہونی ضروری تھی، یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ یار یہ ایک تہذیبی شخصیت ہے، تو ایک تو شعر، شاعری، اس سے تعلق ہوگا، دوسرا جو ہے وہ خوش نویسی، خوش خطی، اور تیسرا انہوں نے کہا تھا طب،
بڑے بڑے آپ شاعر دیکھیے وہ طبیب بھی تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے شاعری ایک تہذیبی چیز تھی، اور کم ہی لوگ ایسے تھے جو پڑھے لکھے فاضل لوگ ہوں اور وہ شعر نہ کہہ سکتے ہوں۔ شاعر ہونا ایک اور بات ہے، ٹھیک ہے، اس کو الگ سے بھی ہم کبھی موضوع بنا لیں گے، گفتگو ہم اس پہ کرتے رہے ہیں کہ علماء میں کیسے کیسے ادیب اور شاعر پیدا ہوئے، اور جو اب وحشت پیدا ہو گئی ہے ہمارے قریب کے دور میں درس نظامی کے فضلاء کے اندر شعر سے، ادب سے، وہ بالکل ریسنٹ فینومینن ہے، یعنی یہ پرانا نہیں ہے، ابھی تو باقاعدہ جیسے وحشت ناک سے ہو جاتے ہیں، اور کہیں آپ گفتگو میں شعر پڑھنا شروع کر دیں، ان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اب آپ کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں رہ گیا، یعنی اب آپ کے پاس کوئی عاقلہ نہیں ہے، تو اب آپ عاطفہ کی طرف چلے گئے۔ یہ آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو حالانکہ میں نے جہاں پہلے بھی یہاں مثال دی تھی، ہمارے جو ہیں استاد ہیں احمد جاوید صاحب، انہوں نے ایک تقریب کی تھی کئی سال پہلے، تو جناب سعود عثمانی صاحب اس میں تشریف لائے، بلکہ انہی کے لیے کی تھی کہ بھئی جو ہیں اپنے، وہ کہتے ہیں دادے ابو، کہتے ہیں دادے ابو، تو اپنے دادے ابو کے بارے میں کچھ تاثرات بیان کریں۔ ان کے دادے ابو کون ہیں؟ مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ ذکی کیفی علیہ رحمہ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، ذکی کیفی ان کے بیٹے ہیں، ان کے والد صاحب جو ہیں مفتی وہ محمد یاسین، کہتے ہیں ان کے بھی والد، انہوں نے کہا کہ میں پانچویں نسل ہے کہ ہم شاعر ہیں۔ شاید مطلب وہ تو باقاعدہ ذکی کیفی تو باقاعدہ شاعر تھے نا، کیفیات کے نام سے ان کا مجموعہ بھی چھپا ہوا ہے، اور یہ تو اچھے خاصے شاعر ہیں، باقی شعر کہتے تھے، یعنی مفتی شفیع صاحب کے والد صاحب بھی شعر کہتے تھے، مفتی شفیع صاحب خود بھی کہتے تھے، ٹھیک ہے، ان کی کئی نعتیں بہت مشہور ہیں نا، تو کیا ہے وہ، بچوں نے پڑھی بھی ہوئی ہے، مجھے یاد نہیں آ رہی، بات بہت مشہور ہے، نہیں وہ تو قاری طیب صاحب کی ہے، نبی اکرم شفیع اعظم، ان کی بھی بات مشہور ہے۔ تو اور اسی طرح مطلب بہت سے لوگ تھے جو میں بتا کے آ رہا ہوں کہ وہ ان کے ہاں شعر، ادب، یہ تمام چیزیں پائی جاتی تھیں۔ تو بہرحال میں یہ بتا رہا ہوں کہ اکبر الآبادی بھی اور بہت فاضل آدمی تھے، اور پچھلی مرتبہ ہم نے ان کی سوانح کے بارے میں چند موٹی موٹی باتیں بھی عرض کی تھی۔ اچھا، 20ویں صدی کے شروع ہی سے وہ خاصے مشہور بھی ہو چکے تھے۔ ہندوستان، خصوصاً مسلمانان ہندوستان میں عین یہی زمانہ، اب سن لیں، مغربی تمدن، مغربی معاشرت، مغربی علوم، غرض مغربیت کے ہر شعبے کے انتہائی عروج اور مقبولیت و فروغ کا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ یہی وہ دور ہے کہ جس میں مغربیت کا بھی عروج ہو رہا ہے۔ اکبر جب دنیا میں روشناس ہوئے ہیں تو اس وقت کی صورتحال کا نقشہ ذرا تفصیل کے ساتھ تصور میں لے آئیے، یہ بہت اہم اقتباس ہے۔ ہنگامہ 1857 میں فروغ ہوئے ابھی چند ہی سال ہوئے ہیں، اور ہندوستان پوری طرح مزہ چکھ چکا ہے کہ زبردست کے مقابلے میں کمزور کے سر اٹھانے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ ملت اسلامی خصوصیت کے ساتھ اپنی، اب یہاں پہ بھی دیکھیے نا، وہ جو ہم انٹرنل کرٹیک کی بات کرتے ہیں کہ بھائی ایسا تو نہیں ہے کہ سارا ملبہ آپ انگریز پہ ڈال دیں۔ اب دیکھیں بہت شدید تنقید کر، حالی کے مسدس کا دیباچہ پڑھ لیں، شدید تنقید کرتے ہیں۔ ہم نے تو شاہ ولی اللہ صاحب کی بات کی تھی نا، ٹھیک ہے، تو وہ تو بہت اوتھینٹک عالم ہے نا ہر لحاظ سے، یعنی اگر کسی پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عالم پار ایکسلانس بر صغیر نے کوئی قریب کے دور میں پیدا کیا ہے تو ان کا نام ہے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کتنی سخت تنقیدیں کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں بھی آپ دیکھیے مرثیہ ہے کہ بھائی یہ جو دن دیکھا ہے آپ نے، یہ ایسے ہی تو نہیں ہو گیا نا، ایسے تو نہیں ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ملت اسلامی خصوصیت کے ساتھ اپنی غفلتوں اور عیش پرستیوں کے نتائج بھگت رہی ہے۔ صدیوں تک جس ملک میں حکومت کی بڑے قرض و فر کے ساتھ، اور بھی لے آؤ بھائی، کچھ لوگ ہیں اور بھی یہ لے آئیے آپ، بڑی شان و شوکت کے ساتھ، کبھی غوریوں کے نام سے، کبھی خلجی بن کر، کبھی سیدوں کے نام سے، اور کبھی تغلق کا جھنڈا اڑا کر، ٹھیک، اور آخری صدی 2 صدی مغلوں کے نام سے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں، اس ملک میں مسلمان اب سب سے زیادہ حقیر و ذلیل تھے۔ کب؟ پوسٹ 1857 یا پری 1857، بلکہ وہ تو پری 1857 کہتے ہیں۔ ہر سمت سے پٹے ہوئے،
چاروں طرف سے مار کھائے ہوئے. اب یہ تو چلیں یہ ہو گیا نا, یہ تو آپ کا یہ ہے کہ طاقت آپ سے چلی گئی, چلو یہاں تک بات رہتی تب بھی ٹھیک تھا. اب وہ آگے کیا کہہ رہے ہیں, اب یہ اس میں مبالغہ بھی ہے نا, یہ ایک ادبی اسلوب ہے. یعنی حال ہی کا وہ جو مقدمہ ہے اس میں بھی بہت مبالغہ ہے, یعنی ایسے لگتا ہے کہ بالکل ہی ختم ہو گیا, تو ایسا ہوتا نہیں ہے, یہ بھی ایک مبالغہ ہے, لیکن کچھ اندازہ ہوگا. تو اسلامی اخلاق, اسلامی آداب, اسلامی شاعر مدت ہوئے رخصت ہو چکے. اچھا اب یہ جملہ بھی ایک کچھ لوگوں کا تھیسس تو یہ ہے کہ حقیقی اسلامی اخلاق, اسلامی آداب, اسلامی شاعر بالکل ٹھیٹھ تو یہاں شاید آئے ہی نہیں. یہ ایک الگ موضوع کہ یہاں جو اسلام آیا تھا وہ ویسے ہی شیڈڈ تھا, فلٹرڈ تھا, کمپرومائز تھا. اور وہ آ کر یہاں کا بہت, یعنی ہندوستان میں تو فلسفے کے کتنے مذاہب اور مسالک اسکولز آف تھاٹ ہیں, اور ویدانت اتنا مضبوط, اور سناتن دھرم بہت مضبوط روایت تھی. تو یہاں پر تو کافی شروع ہی سے جیسے اپروپریٹ ہونا شروع ہو گیا, یعنی وہ چیزیں جیسے یہاں کی چیزیں اس کے اندر وہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یعنی بحت عربی بحت یا خالص اسلام یہاں نہیں آیا, وہ ایک لمبی بحث ہے. لیکن بہرحال بہت بڑے بڑے نمونے جو ہے آئے ہیں. اور حضرت شاہ صاحب کے اوپر بھی جو اعتراض کرتے ہیں بہت سے لوگ کہ انہوں نے اپنی وصیت میں بھی اپنے بیٹوں کو بھی عربیت پہ بہت زور دیا تھا نا. تو اب لوگ اس میں وہی کہتے ہیں بھائی آپ نے تو اون ہی نہیں کیا, آپ نے تو اس زمین کو اون ہی نہیں کیا, گویا اس کے کلچر کو اون نہیں کیا وغیرہ. وہ جو فوک اسلام ہے نا, اچھا وہ فوک اسلام تو ابھی بھی وہی چلا رہا ہے, اس کو فوک اسلام کہا جاتا ہے. سواد اعظم کا اسلام, تو اس میں آپ دیکھتے نہیں کہ ہندوؤں کے کتنے ہیں, خواجہ حسن نظامی کو آپ پڑھیے اس زمانے میں, اور لوگوں کو پڑھیے جیسے مناظرے ہو رہے ہیں. یعنی وہ کبھی موقع ہوگا تو میں عرض کروں گا کہ اس زمانے میں 1920 میں 10 سے لے کے 20 25 30 تک وہ جو سجادہ نشین ہیں ان کے ڈھول ڈھمکے اور ان کی جو خرافات ہیں اس پہ کتنی تفصیل سے گفتگو ہو رہی. یہ آج سے 1 صدی سے پہلے کی بات ہے نا, کہ یہ کیا تم نے دین کا اولیہ بنا لیا, یہ کیا 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 حالت بنا لی. ٹھیک ہے بہرحال. تو اب وہ کہتے ہیں, جملہ سن لیں, وہ اگر زندہ ہوتے, کیا وہ جو اسلامی اخلاق, اسلامی آداب, اسلامی شاعر, تو مغلوبیت کی نوبت ہی کیوں آتی. ثروت و خوشحالی اول تو باقی ہی کہاں, جائیدادیں بار قرض سے دبی ہوئی, بار کہتے ہیں بوجھ, مکان و زیور مہاجنوں ساہوکاروں کے یہاں رہن, اور پھر کچھ روپیہ پیسہ رہا بھی وہ ناچ رنگ کھیل تماشا ٹیم ٹام کی نظر, جس کو ہم ٹیپ ٹاپ بولتے ہیں. پرانا محاورہ کیا ہے, ٹیم ٹام, لش پش, انگریزی میں کہتے ہیں ریز میٹیز, وہ اسی میں لگ رہا ہے. نہ تعلیم و تربیت, نہ اتحاد و تنظیم, نہ ہمت و خودداری, نہ جوش توحید و ولولہ دینی, نہ قناعت و ایثار. اب سنیں, عقیدے مشرکانہ, اخلاق جاہلانہ, عادتیں مسرفانہ, آپس میں حسد و بغض, ایک کی طاق میں ایک لگا ہوا. میں پھر عرض کر رہا ہوں, اس میں بہت مبالغہ ہوگا, لیکن بھائی ایک سمجھدار آدمی ایک بات کر رہا ہے کہ یہ صورتحال آپ کی ہو گئی. اچھا جی, اجمیت اور ہندیت کے حملے تو سینکڑوں سال سے جاری تھے. اب سمجھ میں آ رہی بات آپ کے, اجمیت اور ہندیت, ٹھیک ہے, وہ اجمیت جو جس میں عرض کروں, اور یوسف شریم چشتی صاحب علیہ رحمہ, ان کا ہے نا کہ اسلامی تصوف میں غیر اسلامی نظریات کی آمیزش, کہاں کہاں سے ویدانت کہاں سے آ گیا, کہاں سے, اور جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ہماوسطی تصورات بھی آ گئے, بہت کچھ اس کے اندر آ گیا نا. ٹھیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کنٹیمینیشن. کنٹیمینیشن اور جگہوں پر بھی ہوئی ہے, یہاں پہ کچھ زیادہ ہو گئی. اب آخری زبردست ٹکر فرنگیت سے ہوئی, اور اس نے کہنا چاہیے کہ پرانے عربی جہاز کو پاش پاش ہی کر دیا. ادھر مغرب کی اس زیرک و زمانہ شناس اور اقبال مندی کے لحاظ سے پرشباب قوم انگریز نے تیر و تبر, توپ و تفنگ سے کہیں زیادہ, اب سن لینا, بے پناہ حربہ پروپیگنڈے کا استعمال شروع کر دیا. وہی جو ہے توپ کھسکی پروفیسر پہنچے, یہ اکبر کے کانٹیکس میں گفتگو ہو رہی ہے نا, بیچ میں اکبر کی تلمیحات بھی آتے جائیں گے, کیونکہ اکبر پہ گفتگو ہو رہی ہے. اس کے کلیات سوم پر ایک ریویو لکھ رہے ہیں وہ, اور کافی لمبا ہے وہ, یعنی پوری ایک کتابچہ سا الگ سے چھپا ہوا. تو ایک تو یہ ہے نا کہ یہ کیا ہے, یہ ملٹری پاور ہے, یہ توپ ہے. اب اس کے بعد کیا ہے, وہ کلچر انڈسٹری ہے, وہ گویا وہ پروفیسر ہے, اور اپنے ایجنٹوں, گماشتوں, کارندوں کو
اسکول اور کالج کی ادی قالب میں بنا کھڑا کیا، یعنی اس کے بالکل مین ہارٹ میں جس کو ہم بولتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا، اب سن لیں، ہر دل پر برطانیہ کی عظمت کا نقش، ہر زبان پر اقبال سرکار کا کلمہ، اقبال مطلب اقبال بلند ہو، وہ جو ہمارے ہاں مراسیوں کے ہاں مشہور بھاگ لگے رہن، یہ بھاگ لگے رہن، ٹھیک ہے، اقبال ہو جی، جیوے شہنشاہ، نہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے، یعنی میں تو چونکہ دیکھتا ہے تو چیزیں کیسی کیسی جناب وہاں پہ ایڈریس دیے جاتے تھے اور ایڈریس کا جواب دیا جاتا تھا۔ مطلب سر سید بیچارے کو اکیلے متون نہیں ہے، بڑے بڑے علماء، شمس العلماء، ان کے قصیدے آپ پڑھیں، ان کی تعریفیں پڑھیں تو آپ سوچیں گے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے جب ٹرمپ کی آپ کو خوشامد کر لی کسی نے، بچے بھی نہیں ہیں ان کے سامنے، اور یہ بڑے بڑے علماء کر رہے ہیں، بہت بڑے علماء، معمولی علماء نہیں۔ بہرحال میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شبلی کے استاد جو تھے مولانا فاروق چڑیا کوٹی، ٹھیک ہے، وہ بہت خلاف تھے سید وغیرہ کے، لیکن قصیدے انہوں نے بھی لکھے، یہ عجیب سا پیراڈاکس ہے نا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور شبلی نے بھی لکھے ہیں، سب نے لکھے ہیں۔ اچھا یعنی اقبال آج تک جب 9 نومبر آتا ہے نا تو وہ جو اقبال مخالف ہیں اور جو لیفٹ کے لوگ ہیں، سیکولر ہیں، وہ ملکہ جو ہے عالیہ کی شان میں جو قصیدہ وہ نکال کے لے آتے ہیں، وہ آ جاتا ہے اور وہ دکھا دیتے ہیں، وہ دیکھ لو جی تم پتہ نہیں کیا بتا رہے تھے کہ اقبال یہ۔ اچھا جی، نتیجہ یہ ہوا کہ ہر دل پر برطانیہ کی عظمت کا نقش، ہر زبان پر اقبال سرکار کا کلمہ۔ اب سنیے کیا زبردست یہ ایکسپریشن ہے، داد خواہی کے لیے گھر سے نکلیے تو قانون انگریز۔ داد خواہی کا مطلب کیا ہے کہ بھائی مجھے جو ہے وہ کسی تک مجھ پہ ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی ہے، داد رسی بھی بولتے ہیں نا، تو داد خواہی، میں انصاف چاہتا ہوں، تو معاملہ ہو، قانون انگریزی، عدالتیں انگریزی، لڑکوں کو پڑھنے بٹھائیے تو اسکول انگریزی، کالج انگریزی، جو ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ مینٹل کیپٹیوٹی ہے، تو وہ مطلب 100 سال پہلے بھی یہ کہی جا سکتی تھی نا بات، وہ آج تک ویلڈ ہے۔ کتابیں انگریزی، زبان انگریزی، سفر کے لیے باہر نکلیے تو سڑکیں انگریزی، سواری ریل انگریزی، ٹکٹ انگریزی، سفر کی منزلیں اسٹیشن انگریزی، دکھ درد میں مبتلا ہو جائیے تو علاج کے لیے دوائیں انگریزی، تشخیص انگریزی، شفا خانے انگریزی، سیونگ بینکس انگریزی، مشترکہ سرمایہ کی کمپنیاں انگریزی، نہیں بھائی، ہاں، شفا خانے انگریزی، مرہم پٹی انگریزی، خط بھیجیے پارسل لگائیے تو ڈاک انگریزی، ڈاک خانہ انگریزی۔ دیکھیں اب اس سے بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ یہ سب نئے ادارے ہیں نا، یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ سارے انسٹیٹیوشنلائزیشن ہے، یہ کولونائزیشن کے ساتھ ہوئی ہے، مڈرنٹی کے ساتھ ہوئی ہے۔ ہم سیدنا عمر اور ان پہ سارے ادارے لکھ کے فارغ ہو جاتے، وہ ادارے بن چکے تھے، تو وہ یہاں تک آتے تھے، بیچ میں کہیں غائب ہو گئے تھے وہ سارے ادارے جو انگریز نے آ کے دوبارہ قائم کی ہیں۔ بہرحال اچھا جی، تو ڈاک خانہ انگریزی، روپیہ جمع کرنے، بہی کھاتہ کھولنے کا شوق ہو تو بینک انگریزی، سیونگ بینکس انگریزی، مشترکہ سرمایہ کی کمپنیاں انگریزی۔ اب دیکھیں نا، یہ اس وقت کتنی پرچون میں بتا رہے ہیں، آج بھی بہت سے لوگوں کو یہ ریئلائزیشن نہیں ہے کہ یہ آپ کے ساتھ اس وقت بھی یہ ہو رہا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک تو یہ نیچرل ہے، یہ تو انسانیت کی مشترکہ متاع ہے، اور علم کا مطلب یہ ہوتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کی، مطلب سوشولوجی ہے، یعنی نیچرل سائنس ہے یا سوشل سائنس ہے یا ہیومینٹیز ہے، وہ سب کی سب انگریز سے آئی ہے نا، اور کہاں سے آئی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ریلیجیس اسٹڈیز بھی انگریز ہے، اس کا منہج بھی انگریزی ہے، اسلامک اسٹڈیز کے جو پی ایچ ڈی ہو رہے ہیں اس کا سارا منہج انگریزی ہے، کا آپ کی روایت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو لکھ لکھ کے علماء بھی ایم فل پی ایچ ڈی کری جا رہے ہیں، یعنی وہ اس کا تو احمقانہ سائنوپسس ہوتا ہے، پرابلم کو کریں اور ریسرچ کوشچن بنائیں اور فلاں کریں اور دماغ کریں، ایبسرڈ ہے وہ، یعنی ہم سے فلسفے میں بھی کہا جاتا ہے یہ کریں، ہماری ہنسی چھوٹ جاتی ہے، کیا کریں، کرنا پڑتا ہے، اگر آپ نے ڈگری لینی ہے تو آپ کو ساری احمقانہ حرکتیں، وہ کیا بولتا ہے، وہ کیا اس میں ایک چیز شامل کی جاتی ہے، لٹریچر ریویو، سنا ہوگا آپ نے، بہت عظیم چیز ہوتی ہے وہ، سبحان اللہ، سبحان، کمال ہے۔ اچھا جی، تو ہاں ایک منٹ، قصہ کہانی کے لیے جی لہرائے تو افسانے انگریزی، ناول اور ڈرامے انگریزی، ورزشی کھیلوں کے لیے دل للچائے تو کھیل انگریزی، فٹ بال اور کرکٹ اور ٹینس اور انٹا، انٹا ویسے کہتے ہیں بالز کو، گولیاں ہوتی تھی لوہے کی یا شیشے کی، لیکن اصطلاحی طور پہ جس کو بلیڈ بولتے ہیں، وہ زمانے میں انگریز لوگوں کے ہاں وہ شروع ہو گئی تھے، تو وہ گویا وہ ہے ٹینس اور انٹا۔ میں سوچا کہ انٹا کیا ہے،
انٹا غفیل ہم نے سنا تھا، یہ پتہ نہیں کیا چیز۔ شام کو سیر و تفریح کے لیے قدم اٹھائیے تو سامان تفریح انگریزی، پارک میں، لان میں، کلب میں، ہوٹل میں، ریسٹوراں میں، یہ لفظ سارے انگریزی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، لان، کلب، ریسٹوراں، پارک، یہ اردو کے الفاظ تو نہیں، انگریزی کے الفاظ ہیں۔ رات کو رنگ رلیاں بنانے کو جی چاہے تو تماشے انگریزی، تھیٹر، کنسرٹ، اوپرا، ماضی کو جاننا چاہیے تو تاریخ انگریزی۔ یعنی آپ سوچئے تو صحیح نا، یہ کتنی جیسے وہ آل انکلوسیو، آل ایمبریسنگ ہے یہ معاملہ۔ حال سے باخبر رہیے تو اخبارات انگریزی، تار برقیاں انگریزی، پیشہ انگریزی، بیرسٹری، وکالت، ڈاکٹری، انجینئری، یہ سب کون سے ہوتے ہیں؟ مہندس ہوتا تھا نا، طبیب ہوتا تھا، حکیم ہوتا تھا۔ ڈاکٹر کہاں سے آ گیا؟ ڈاکٹر تو کوئی تھا ہی نہیں، دنیا کی کسی روایت میں ڈاکٹر جیسی مخلوق کوئی نہیں تھی۔ آیو وید تھے، اور جناب طب یونانی تھی، اور یہ چیزیں تھیں۔ آج ہمیں لگتا ہے کہ علم یعنی میڈیکل کا مطلب ہے ایلوپیتھی، ویسٹرن میڈیسن۔ یہ کیسے تبدیل ہوئی؟ آگے تبدیل ہو گئے۔ اچھا جی، علوم انگریزی، فنون انگریزی، صنائع انگریزی، خلاصہ یہ ہے گویا زمین انگریزی، آسمان انگریزی۔ اپنی اس پستی، اب سنیے، اپنی اس پستی اور صاحب، ہم نے کیا رکھا تھا؟ صاحب اور نیٹو۔ صاحب کی اس بلند پروازی، اپنی خاک نشینی اور صاحب کی فلک پامائی دیکھ حواس بجا کس کے رہ سکتے تھے؟ آج تک حواس بجا نہیں۔ آج تو اپنا ہے ہی کچھ نہیں نا، اس وقت تک تو بار بار نوسٹیلجیا ہوتا تھا، نہیں جی ہمارے استاد یہ بتاتے تھے جی وہ فلانا ہے جی، اور سعدی بھی ہیں، اور جناب پند نامہ بھی ہے جی، کچھ پڑھا تھا بچپن میں تو اب یاد آ رہا ہے نا، سب نے پڑھا تھا، جتنے جدید لوگ تھے سب نے یہی تعلیم پائی تھی نا۔ لیکن اب تو کسی کو پتہ ہی کچھ نہیں، اب تو جیک اینڈ جل کے علاوہ اور جناب ہمٹی ڈمٹی کے علاوہ کسی کو کچھ پتہ ہے بچوں کو؟ وہ بھی پرانی باتیں، اب تو پتہ نہیں کیا کچھ آ چکا ہوگا، نرسری رائمز اور کیا تھا، ہیری پوٹر، پتہ نہیں کیا کچھ علم غلم چل رہا ہے، وہی چل رہا ہے نا، بچے وہی پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، خصوصاً جب اپنے دل کا سرمایہ پہلے ہی لٹ چکا ہو۔ یہ کتنی گہری بات ہے بھائی، آپ کے پلے کچھ ہوتا تو آپ کے اندر مفاخرت ہوتی، آپ کے اندر ایک اعتزاز ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیکریاں ہیں۔ ہم غزالی اور رازی اور شاہ ولی اللہ کے مقابلے میں ان کو اہمیت دیں گے؟ وہ بھی آپ سے چلا گیا نا، وہ بھی آپ سے رخصت ہوا آہستہ آہستہ۔ اچھا جی، ہوش گم، نگاہیں خیرہ، عقل دنگ، مرعوبیت غالب۔ میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، یہ والا مضمون شاید آپ میں سے کچھ سینئر لوگ کچھ سمجھ رہے ہوں گے، ابھی آپ جدید پڑھے لکھے بچوں کے سامنے پڑھیں، ان کے لیے 80% یہ فرینچ ہے، یہ لفظ، یہ کچھ چھوٹا سا آنے آئے۔ یعنی ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، ماڈرن قسم کے بچے جو دین سیکھنے آئے ہوتے ہیں، ان کو بیسک اردو نہیں آتی، وہ بار بار کہتے ہیں یہ آپ کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم نے کہ یہ کیا سمجھ میں آئے گا؟ ان میں سے آدھے لفظوں کا مطلب ہی ان کو نہیں پتا، اور وہ یہیں پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان کو نہیں، اور اس پہ جیسے ان کو شرمندگی بھی کوئی نہیں، ان کو اس پر کوئی شرمندگی بھی نہیں۔ اچھا جی، عقل دنگ، مرعوبیت غالب، دماغ مفلوج، ڈوبتے کو گھاس کے تنکے کا سہارا کافی نظر آیا۔ اب سنیں کیا ہوا۔ اندھیرے میں اپنے سائے پر بھوت کا گمان گزرا، التباس حواس میں دیو پر پری کا حسن و جمال معلوم ہوا، دیر میں حرم کا تقدس دکھائی دینے لگا، اچھے اچھے ہوش مند اور مخلص سید احمد خان اور ان کے سارے رفیق یک زبان ہو کر پکار اٹھے کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ یہ حالی کا ایک مصرع ہے، الطاف حسین حالی کا ایک مصرع ہے، مشہور ہو گیا۔ کیا انہوں نے کیا آپ کو پیغام کیا دیا؟ بھائیو، بجز مذہب کے ہر چیز میں انگریز بن جاؤ۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، لیکن پھر مذہب بچے گا کیسے آپ کا؟ یعنی یہی تو بھول پن ہے کہ نہیں نہیں باقی ہر چیزوں میں وہ کر لیں گے، لیکن عقیدہ ہمارا بالکل صاف ستھرا الگ پڑا رہے گا، اور ہمارے دینی اعمال پہ کوئی غرض نہیں پہنچے گی۔ یہ اس سے بڑا بھول پن کوئی ہے؟ یعنی اندر باہر سے سب آپ انگریز بن گئے، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ عقیدے کی پوٹلی نا وہ بالکل صاف شفاف پڑی رہ جائے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ نظر ان کی رہی کالج میں بس علمی فوائد پر، گرا کی چپ کے بجلیاں دینی عقائد پر۔ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی تھا۔ الحاد انگرینڈ ہے جدید علم میں، یہ لوگوں سمجھ نہیں بات آتی۔ رچرڈ ڈاکنس کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
نہ سیم ہیرس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ رسل کو پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ مارکس کو، نہ نیٹشے کو، نہ ہراری کو، کسی کو ضرورت نہیں پڑھنے کی. آپ سوشل سائنسز میں کوئی ایک سبجیکٹ میں آپ BS میں داخلہ لے لیں، بس ختم ہوگی بات. اگر آپ کی کوئی بنیاد نہیں ہے تو وہ سارا اتنا لمبا چوڑا بیان ہے. میں تو بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کی فضل سے ہمارے یہاں چونکہ پڑھنے کو قصہ ہی نہیں. تو بھائیوں، بجز مغرب کے ہر چیز میں انگریز بن جاؤ، فلاح و زندگی کا سہارا بس اس میں ہے، حالی بڑے خشوع و خضوع سے مسدس اسلام کھول کر بیٹھے، لیکن مناجات کا خلاصہ بس یہی ہے. اب سن لیں یہ کون کہہ رہا ہے؟ عبد المجید دریا بادی کہہ رہے ہیں کہ اے پاک پروردگار ہم کو انگریزوں سا بنا دے. مسدس میں ہم نے بات بھی کی تھی نا، اس کی کئی ہم نے حصے پڑھے تھے. اور نذیر احمد، ذکاء اللہ، محسن الملک، چراغ علی ہاں ٹھیک ہے، لیکن شبلی نے بڑے ٹھاٹ سے، اب دیکھیں دبستان شبلی کا دور ہے نا، شبلی نے بڑے ٹھاٹ سے ناموران اسلام کا دربار سجایا. یعنی آپ دیکھیں ایک ایک لائن میں پوری کتاب کا تھیسس بیان کر رہے ہیں. اس ٹیم کو سلیم احمد صاحب نے آگے بیان کیا، ہم یہاں بیان کر چکے ہیں. یہ مختلف مناہج تھے. تو کیا تھا؟ شبلی نے بڑے ٹھاٹ سے ناموران اسلام کا دربار سجایا، لب لباب اس کا بھی یہی ہے کہ ہمارے اکابر سلف بھی دانایان فرنگ سے کتنا قریب تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک تو یہ کہ ہم چغت اور احمق اور بے وقوف اور قودن ہمیشہ سے نہیں تھے، اب ہیں. پہلے ہم بھی صاحب لوگوں جیسے ہی تھے، بلکہ اصل میں ہمارے ان بزرگوں سے انگریزوں نے یہ دانش لی ہے. یہ ایک نئی لائن شروع ہو گئی. یہ اس سے زیادہ مروبیت کوئی ہو سکتی ہے کہ آپ ان کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو غزالی تھے اور یہ تھے، اور جناب خیام اور رومی، ٹھیک ہے، تو اور کیا مامون وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کہ دیکھو وہ بالکل انگریزوں کی طرح تھے. ان کا دماغ کام کرتا تھا جیسے انگریزوں کا کام کرتا ہے. ان کے یہاں بھی نظم تھا، ان کے یہاں بھی اب بات میں یہ ایک اور انتہا ہے. اور نذیر احمد اور ذکاء اللہ، محسن الملک، چراغ علی بیچاروں کا تو ذکر ہی نہیں. اب قوم تھی اور اس کے سر پر جادو فرنگ. میں کئی مرتبہ اپنے استاد محترم کا جملہ عرض کر چکا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑی سی جو خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہے ایگزورسزم. ہم ایگزورسسٹ ہیں. ایگزورسسٹ کسے کہتے ہیں؟ جیسے عامل بابا نہیں ہوتے جو جن نکالتے ہیں. تو ہم ساری کوشش یہ کر رہے ہیں کسی طریقے سے مغرب کا اور فرنگ کا جو جن ہم پہ سوار ہے، جو بھوت سر پہ سوار ہے، وہ تھوڑا کم ہو جائے، تاکہ کچھ دماغ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو سکے. پھر اس کے بعد دیکھیں گے بھی کیا کرنا کیا نہیں کرنا. ہر طرف سحر سامری کا دورہ، ہر سمت سے دجالی تہذیب کا حملہ. سنیے نا کیا لکھ رہے ہیں، معیار کمال یہ ٹھہرا کہ انگریزی بولنا آ جائے. بس میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، ویسٹ میں بھی، ایسٹ میں بھی. چلو جو وہاں پہ ہیں وہ تو وہاں پہ ہیں، جو ہمارے اپنے لوگ ہیں نا، چاہے وہاں بھی چلے گئے. یہ کتنی چیزیں ہیں، مطلب ہمارے بہت سے نوجوان ہوتے ہیں وہ مختلف کلپس وغیرہ وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اسٹیٹس پہ لگائے ہوتے ہیں. اس میں بس یہ ہوتا ہے کہ وہ انگریزی بول رہے ہیں، انگریزی بول رہے ہیں. وہی بات اگر آپ اردو میں بیان کر رہے ہیں بالکل پھس پھسی سی ہو. ایک تو وہ انگریزی بول رہے ہیں، دوسرا پیچھے گھوں اور ایک کوئی جنگل چل رہا ہے، دیکھو نا خاص طرح اس سے ایک عجیب سا سحر طاری ہوگی. بات اللہ مجھے معاف کر دے، یعنی دینی بات کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، لیکن بات بالکل ایسی ہی ہے، لیکن اس کا ایک اورا بن گیا نا. وہ جو سوسائٹی آف اسپیکٹیکل ہے وہ ہے، بس انگریزی ہے، بس انگریزی ہے. بس وہ ایک فضیلت ہے کہ جی انگریزی بڑی اچھی بولتی. جیسے کسی نے کہا نا کہ کتاب آپ نے دیکھی بہت کیسی کتاب لگی، ہاں جلد بہت مضبوط ہے. اس سے بڑی، اس کو کہتے ہیں حجب ملیح، کہ جو جلد بہت مضبوط جلد ہے. مطلب یہ کہ وہ کانٹیکٹ ایسے ہی گوبر ہی ہے، لیکن جو ہے جلد بہت مضبوط ہے. وہ کسی کے سر پہ مارنی ہو تو انشاءاللہ کام آئے. توبہ توبہ. لب و لہجہ صاحب کا سا ہے. جو آپ دیکھیں نا کہ کیا بولتے ہیں اس کو، ایکسنٹ. ایکسنٹ جو ہے نا وہ ہونی چاہیے بھائی، پتہ تو لگے. یعنی جیسے مثال کے طور پہ فارسی ہے نا، تو مطلب کہیں بھی آپ چلے جائیں یونیورسٹیوں میں ادھر ادھر، تو فارسی وہ والی چلتی ہے نا، ایرانیوں والی. تو ہم سے کبھی نہیں بولی گئی، حالانکہ کچھ بھی نہیں، منہ ٹیڑھا کرنا پڑے گا تھوڑا سا، اور تھوڑی تکلیف سے بولیں گے
یعنی گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، گر تو میں خواہی مسلمان زیستن، بس تکلیف بڑھ جائے گی تھوڑی سی، اس میں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اس سے ایک بہت لگے یہ ان کو فارسی آتی ہے. لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے جن لوگوں بڑوں کو دیکھا اور جن کو ہم بڑا مانتے بھی ہیں، انہوں نے الحمدللہ ہمیشہ جو ہے ہندی اردو لہجے میں پڑھی. ٹھیک ہے، تو اقبال بھی ایسے ہی پڑھتے تھے. ہم نے اقبال کو نہیں دیکھا، ہم نے ڈاکٹر صاحب کو دیکھا، احمد جاوید صاحب کو دیکھا، یعنی جو لوگ ہیں وہ اس میں پڑھتے تھے نا. بے تکلف ہے نا بھائی، ہمارا جو لہجہ ہم اس میں بات کریں. ہندوستان والوں کو آج بھی انگریزی کے اس طرح کمپلیکسز نہیں ہیں، نوجوانوں کو ہیں. وہ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، ابوالکلام ہوگا ان کا پریزیڈنٹ، یا بڑے بڑے دانشور اور بہت گہرے لوگ، وہ بالکل ہندوستانی لہجے میں انگریزی بولتے ہیں، ان کو کوئی شرم نہیں ہے. اور انگریز اس سے متاثر کہاں ہوتے ہیں بھائی؟ وہ تو دیکھتے ہیں کوئی مغز ہے آپ کے یہاں کے نہیں ہے، کیا ہے آپ بات کریں، گفتگو کریں، ہو جائے گی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایک آپ کو ہو گیا ہے نا کہ بھئی یا تو آپ نے انگریز جو ہے برٹش لہجے میں بولنا ہے یا امریکن لہجے میں بولنا ہے، تو اس سے جیسے بات بنے گی. یہ بھی کچھ ضرورت ہے، بولنا میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وہ فارسی بھی جو اس میں بول رہے ہیں اچھی بات ہے بھئی. خاص طور پہ ہوتا کیا ہے کہ جو کہ ایران کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے نا ہمارے فارسی کی تعلیم والیم پہ بھی، تو وہ لوگ وہ آتے ہیں، تو اگر آپ اس لہجے میں بولیں گے ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا ان کو. یعنی وہ اگر ہم یہ والی جو ہم بولتے ہیں فارسی، وہ ایرانی لوگ نہیں سمجھیں گے آپ کیا بول رہے ہیں. اس لیے ٹھیک ہے بات ہے کہ بھئی چونکہ ایک رابطے کی زبان ہے ایران کے ساتھ یا تاجکوں کے ساتھ یا ازبکوں کے ساتھ، تو وہ کرنا پڑتا ہے. لیکن ویسے میں بتا رہا ہوں کہ اس کو کمال سمجھنے کا کوئی مطلب نہیں. اسی لیے وہ مجھے یاد ہے بہت سال پہلے ڈاکٹر تہین فراقی صاحب تھے یا کوئی تھے، یا معین نظامی صاحب بھی کبھی پڑھاتے ہیں تو پوچھ لیتے ہیں بھئی یہ دونوں لہجے ہیں، آپ بتائیے کون سا پسند کریں گے. تو ظاہر ہے لوگوں نے فیشن ہی پسند کرنا، وہ فیشن ہی بولتے ہیں. پھر فیشن ہی نہیں کہہ رہا، میں ویسے کہہ رہا ہوں. یعنی وہ کہتے ہیں دونوں لہجے ہیں، آپ بتا دیجئے کیا پسند کریں گے. تو وہ لوگ ظاہری بات ہے وہی والا پسند کرتے ہیں نا کہ جو ایرانی لب و لہجہ ہے، بعض فارسی جو اصل لہجہ ہے. تو لہجہ صاحب کسا ہو جائے تو یہ مزید ایک مروبیت ہے. ڈگریاں اور امتحانات سرکاری نصیب میں آ جائیں، اپنی زبان بگاڑ کر بولی جائے. ٹھیک ہے، اچھا اپنی زبان اپنے علوم. اب یہ دیکھیں اس وقت کہہ رہے ہیں نا، تقریباً آج سے 90 سال پہلے کی بات ہوگی یا اس سے بھی زیادہ، مطلب 100 سال پہلے یہ لکھ رہے ہیں نا. آج تو یہ بات بہت آگے بڑھ چکی ہے نا، لیکن آپ دیکھیں اس وقت سے احساس ہو رہا ہے کہ یہ تبدیلی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. اپنی زبان اپنے علوم، اپنے ہاں کے کھانے پینے، اپنے طرز کے پہننے اور رہنے، اپنی ساری معاشرت، اپنے خاندان، اپنی برادری، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ سے بھی شرم آنے لگے. یہ تو آپ کو پتہ نا ہمارے زمانے میں، ہمارے بچپن میں ڈراموں کا بھی موضوع ہوتا تھا کہ جی ابا جی آئے ہیں تو ابا جی کو اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے. کہ جو جدید ہمارے دوست وہ ہیں ابا جی سے نہ مل رہے ہیں، ابا جی دھوتی پہنے میں، وہ دیہاتی لہجے میں صافہ پہنا ہوا ہے، حکا پی رہے ہیں. تو یہ تو ابا جی چھپانے کی چیز ہے. یعنی اس سے بستی ہو جائے گی نا کہ اچھا آپ لوگ، آپ بھی پنڈو لوگ. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ جیسے اس وقت سے ہی شروع ہو گیا. اچھا جی. اپنے ہاں کی ایک ایک چیز میں ذلت و حقارت نظر آنے لگے، معزز صرف صاحب اور میم صاحب ٹھہر جائیں. یہ بات اس وقت کرنا ہے، یہ ہمارا موضوع ہے صاحب اور نیٹو، صاحب اور میم صاحب ٹھہر جائیں. اپنے ہاں کی شرم و حیا، حجاب و نقاب اس لیے قابل نفرت کہ میم صاحب کے کھلے بندوں سب کچھ دیکھتی دکھاتی پھرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے کہ بھائی وہ یہ قابل نفرت. آپ کو پتہ نہیں اکبر آبادی کے اوپر سب سے بڑا جو سٹگما ہے وہ عورتوں کا مسئلہ، عورتوں کا مسئلہ کہ وہ معاف نہیں ہو سکتا. یعنی اس لیے دیکھیں اکبر پر جو کتاب بھی لکھی جائے گی اس میں پردے پر ذکر ہوگا. اور کچھ لوگ صفائیاں دیں گے، نہیں وہ خلاف نہیں تھے، وہ نہیں یہ نہیں تھے، نہیں وہ نہیں تھے. اب اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ فیمنزم کا اثر کتنا پھیل گیا. مولوی ممتاز علی اور وہ جو ہے وہ اخبار نکلنا شروع ہو گیا، سسیت کے زمانے سے نکلنا شروع ہو گیا، حقوق نسواں اور سارے قصے. یہ اب دیکھیں نا یہ بات کیوں ہو گئی. یعنی اس سے 100 سال پہلے نان ایشو تھا نا. یہ 100 سال پہلے جو چیزیں میں آج سے میں سمجھے 250 سال پہلے، 300 سال پہلے نہ غلامی کو ایشو تھا، نہ پردہ کو ایشو تھا، نہ جہاد اور قتال کو ایشو تھا، نہ ملوکیت کو ایشو تھی. اس پہ غور کیوں نہیں کرتے ہم لوگ؟ یہ سارے اپولوجیٹکس کب آئے ہیں؟ جب انگریز آ گیا. اتنی تاریخ ہے نا ہماری. تو 1100 سال 1200 سال یہ ایشو ہی نہیں ہے، کسی نے سوال ہی نہیں اٹھایا پردے پہ یہ پردہ ہے کہ نہیں، یہ چہرے کا پردہ ہے کہ نہیں. وہ فقہی بحثیں ہیں لیکن اس طرح تھوڑی اٹھائی گئی. یا غلامی کا کیا کرنا ہے، یا بادشاہوں کا کیا کرنا ہے، یا یہ جنگیں کی تھی ملوک نے ان کا کیا کرنا ہے. آپ غور نہیں کرتے. یہ سوال پیدا ہی اس وقت میں، اس سے پہلے سوال ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اس کا
امپیٹس خارجی ہے، داخلی نہیں ہے. یہ بہت موٹی موٹی باتیں ہیں. اب وہ ٹھیک ہے، اس میں غلطی کسی سے ہو سکتی ہے رائے کی، لیکن اس کو سوچنا تو چاہیے نا کہ اس سے پہلے یہ گفتگو ہی نہیں ہے، یہ مباحث ہی نہیں ہے، یہ باتیں ہی نہیں ہو رہی. اچھا جی. جن و ملائک کا شمار اس لیے اوہام میں کہ مل اور اسپینسر ان کے قائل نہیں. یہ جو تھنکرز تھے یورپین. غزالی و رومی کی بھلا کون سنے گا، محفل میں چھڑا تذکرہ اسپینسر و مل ہے. اسپینسر و مل ان کی باتیں ہوں گی. عرش کا وجود اس لیے باطل کی جغرافیہ کی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ہے. یہ ایک بات یعنی ان کی جو ہے نا اشعار کی نمائندگی کر رہے ہیں. کیوں کر خدا کے عرش کے قائل ہوں یہ عزیز، جغرافیے میں عرش کا نقشہ نہیں ملا. جغرافی میں اس کا نقشہ ہے وہ نہیں ہے تو نہیں. جیسے مثال کے طور پہ آج اگر آپ کا ڈیجیٹل کوئی فٹ پرنٹ ہے تو آپ ہیں، ورنہ آپ نہیں ہیں. یعنی آپ کہیں جا کر کوئی گفتگو کریں، لوگ بولیں بھائی بڑی کمال کی بات ہے یار، ایسی حکمت کی باتیں کبھی آپ کا کوئی یوٹیوب چینل ہے، مطلب اگر آپ کا یوٹیوب چینل آپ سے ہم نے استفادہ کیسے کرنا، یعنی پہلے تو نا کوئی کتاب ہے آپ کی یا کیا ہے، کہاں سے پڑھا ہے، کیا ہے، کون سے اساتذہ سے کچھ لکھا ہے، کدھر لکھا ہے. اب تعارف مجھ سے حاصل کرنا ہے یا مجھے کسی بھی آدمی کے بارے میں بتاؤ، سب سے پہلے میں یوٹیوب میں دیکھوں گا یہ بندہ کسی جگہ ہے کہ نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ کس جگہ ہے، اس کے نیچے الگورتھمس کتنے ہیں، مجھے اس کو کوئی اہمیت دینی ہے کہ نہیں دینی، میں نے جھک مارنی ہے، اس کے بعد جا کے سننی ہے کہ نہیں سننی. کوئی پتہ تو لگے، پتہ لگا یہ 250 لوگ تھے، ان کو دفع کرو. یعنی میرا وقت اتنا قیمتی ہے کہ 250 بندے اس کو سنتے ہیں تو میں نے وقت ضرور ضائع کرنا ہے. یہ آپ کی سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی اب آپ کی پریزنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ ہیں تو آپ ہیں، ورنہ آپ نہیں ہیں. یعنی آپ کیا ہے اور آپ کی کیا حیثیت ہے، اور آپ ابھی تک زندہ کیوں ہیں، فوت کیوں نہیں ہو گئے؟ کیونکہ آپ ابھی تک جو ہے آپ کا فیس بک کا پیج کیوں نہیں ہے، یا آپ کا پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اس کو، ایکس کا اکاؤنٹ کیوں نہیں ہے، اور یہ کیوں نہیں ہے، وہ کیوں نہیں ہے. اور ٹک ٹاک پہ آپ کی ہیں ریلز وغیرہ. ٹک ٹاک کی ہمارے یہاں بھی گفتگو ہوئی تو میں نے کہا تھا کسی سے، بھائی بہت عجیب سا لگتا ہے کہ علماء کے یا بڑے لوگوں کے جیسے ٹک ٹاک اکاؤنٹس ہو نا، پتہ نہیں سننے میں عجیب سا لگتا ہے. اب آپ کو کہہ رہے ہیں اس میں کیا بات ہے، بھائی بات ہے بھائی. یعنی وہ میڈیم ہی اتنا گھٹیا اور پروفین ہے. یہ پتہ لگے جی حضرت کا جو ہے انسٹاگرام پیج بھی ہے، تو ہنس ہی نہیں آنی شروع ہو جائے گی آپ کو حضرت سے. لیکن مسئلہ وہ یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں دا میڈیم از دا میسج. پھر وہ میڈیم آپ کو ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ اس میں یعنی آپ نے کھیل کھیلنا ہے نا، تو پھر کھیل کے رولز بھی سیکھنے ہیں آپ کو. جو وٹگنشٹائن کا ایک تصور تھا لینگویج گیمز کا، وہ ایک الگ قصہ ہے، لیکن بہرحال وہ پھر اس کی اپنی الگ ایک پورا قانون ہے، وہ اس کو آپ کو فالو کرنا ہوگا. جیسے پہلے لوگ کہتے تھے، اکیڈیمیا میں ابھی بھی کہتے ہیں کہ پبلش اور پیرش. پبلش اور، تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ آپ کو مستقل ان رہنا ہے، مستقل کانٹینٹ بنانا ہے، مستقل ریلیونٹ رہنا ہے، ورنہ آپ دوڑ سے نکل جائیں گے. یہ پورا ایک کھیل ہے اور پوری سائنس ہے، اور اس میں آپ کو ایڈوائزرز چاہیے ہوتے ہیں جو میڈیا مینیجرز ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کون کون ہوتے ہیں، وہ پھر آپ کو چلاتے ہیں، وہ پھر آپ کو آگے لے کے جاتے ہیں بادل. اچھا جی. وہی نبوت توحید کے بنیادی مسائل اس لیے فرسودہ و متروک کہ پادری صاحب اپنی گھڑی ہوئی مشرکانہ مسیحت میں ان پر دلائل عقلی نہ قائم کر سکے. کتنی اہم بات ہے بھائی. چونکہ وہ آ رہے ہیں ادھر سے، پروٹیسٹنٹ ہے وہ، چلو کیتھولکس کی تو بڑی عظیم روایت تھی نا، یہ سارے پروٹیسٹنٹ، اور وہاں پہ ظاہر بات ہے کہ جدیدیت بھی آ گئی، ہرمینوٹکس بھی آ گیا، اور جناب اس کے بعد تفسیر بھی آ گئی، ہر آدمی مفسر بھی بن گیا. اور اب اس کے بعد وہ ہم نے کئی مرتبہ ذکر کیا، ڈی مائتھولوجائزیشن آف بائبل کا عمل شروع ہو گیا. تو اب وہاں پر ایسی محمل قسم کے عقائد ہیں جس کو ثابت ہی نہیں کیا جا سکتا. شیخ حسن سپائکر کی کتاب پر ہم نے یہاں گفتگو کی تھی، ٹھیک ہے. تو وہ آپ ٹرینٹی اور انکارنیشن کو آپ ثابت نہیں کر سکتے نا. جب ثابت نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے کیا کہا کہ بھئی دین کا عقل وقل سے کوئی تعلق نہیں، یا پھر آپ نے اس کو جسٹیفائی کیا تو اور طریقے سے کیا. عبادت. یہ عرفان صاحب یہ اور بھی کچھ لے آئے ہینڈ آؤٹس. داڑھی منڈانا اس لیے واجب کہ صاحب منڈاتے ہیں. سود جیسی حرام کمائی اس لیے جائز کہ صاحب کے دیس میں شہر شہر بینک کھلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. جو ہمارے ایک جو صاحب آج کل بہت بڑے دانشور، بلکہ اس وقت تو میرا خیال ہے کہ وہ مجتہد اعظم ہیں، جو شبر بھائی ہیں نا ہمارے. کبھی آپ ان کی گفتگو سنیں تو آپ کو لگے گا کہ بھائی ان سے بڑا تو اس وقت دین کے سب سے بڑے عالم حضرت شبر بھائی ہیں. تو وہ گفتگو فرماتے رہتے ہیں
کہ یہ ہے وہ. ان کا ایک کلپ کئی سال پہلے بہت وائرل ہوا. وہ خان صاحب نے جب ریاست مدینہ کہنا شروع کیا تو وہ جھلا گئے. وہ کیسی ریاست مدینہ؟ ادھر یونیورسٹیاں تھیں، ادھر ہاسپٹل تھے، ادھر اسٹاک ایکسچینج تھی، ادھر بینک تھے، ادھر موٹر وے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ریاست ہے. تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں نا. ماڈرن اسٹیٹ کا کیا مطلب ہے؟ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں ادھر لے جا رہے ہیں، وہ کوئی ریاست نہیں تھی، وہ تو بڑی پریمیٹیو ریاست تھی. یہ انہوں نے اس وقت کہا تھا، ابھی جب کہ بہت 4-5 سال پرانی بات. اب تو ماشاءاللہ ان کی گفتگو آپ سنیں، وہ تو ہر چیز کو انہوں نے بلڈوز کر کے رکھ دیا، فارغ کر دیا بادل. تو یہ کیا ہے کہ بھئی چونکہ صاحب کے دیس میں نا شہر شہر بینک کھلے ہوئے ہیں. سرا ذلیل، سرا کیا ہے؟ ان جس کو انگلش میں بولتے ہیں، سرائیں ہوتی تھی نا. ہوٹل معزز، آپ دیکھ رہے ہیں ہوٹل، ٹھیک ہے. اچھا، مختار، کارندہ، حقیر، ایجنٹ، قابل عزت، یہ انہی چیزوں کے لیے ان کی لوکل اردو فارسی اصطلاحات تھی. مختار عام اب ایجنٹ ہے، ایجنٹ مطلب ہوگا. حکیم غریب، اب یہ سن لیں، حکیم غریب قسمہ پرسی میں پڑے ہوئے، ڈاکٹر ہاتھوں ہاتھ لیے جا رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ وہی تبدیلی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ جو اصل علم تھا، طبابت تھی، حکمت تھی، اس کو اب کوئی پوچھ نہیں رہا. اس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کویکس ہیں. آج کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، ہومیوپیتھکس کو اجازت نہیں ہے اسٹیٹوسکوپ استعمال کرنے کی، بڑی مشکل سے لڑ جھگڑ کے دی انہوں نے. یہ کیا؟ یہ تو یہ علم ہے، یہ ہم ایسے ہی کسی کو عطائیوں کو دیتے ہیں. تو ایلوپیتھی بھی آپ کے زیادہ تر جو ڈاکٹرز ہیں، کوئی ایسے ہیں ڈاکٹرز ہیں جو وہ بھی کرتے ہیں ساتھ. لیکن اکثر کے نزدیک تو یہ بس ایسی فضول باتیں اور جناب فیک ہے اور سپرسٹیشن ہے. وہ مولانا اصلاحی علیہ رحمہ کہا کرتے تھے نا کہ بھئی ہومیوپیتھی جو ہے یہ طب کی تصوف ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آتا، مسٹریز ہی ہے. ٹھیک ہے، لوگوں نے لطیفہ ہی بنائے ہوئے نا کہ بھئی یہ جو مطلب ہمارے ایسے لوگ جو کہ بد اعتقاد ہیں ہومیوپیتھک کے بارے میں، کہ وہ کہتے ہیں جی بھئی بہت بڑی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آپ نے صحیح فرمایا کہ ہومیوپیتھک کی کوئی سائیڈ ایفیکٹس، نیگیٹو ایفیکٹ نہیں ہے، لیکن کوئی پازیٹیو ایفیکٹس بھی کوئی. کمال تو یہ ہے نا چونکہ کوئی اس کے بیڈ ایفیکٹس نہیں ہے، الحمدللہ وہ بھی نہیں ہے، لیکن ہیں مطلب وہ پورا علم ہے. کبھی ممتاز مفتی صاحب کو پڑھیں، یا بہت سے لوگ آپ کو پتہ ہے نا کہ کتنے لوگ ہیں جو کسی کرائسس کے شکار ہوئے اور پھر وہ خود باقاعدہ ڈاکٹر بن گئے. مطلب ہزاروں لوگ ہوں گے ایسے، آپ کے ملک میں ایسے لوگ ہوں گے. تو مطلب ہے کچھ ہے نا اس علم میں اور اس کی کوئی افادیت ہے. بادل اگرچہ وہ بھی خیر یہاں کا نہیں ہے، ہاں یہاں کا تو وہی ہے جو اس کو ہم آیووید کہتے ہیں یا طب کہتے ہیں یا طب یونانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہے. اچھا جی، تو غرض فرش سے لے کر عرش تک، ذرہ سے لے کے آفتاب تک، علم و عمل، معاشرت، اخلاق، عقائد کے دائرے میں کوئی شے ایسی نہ تھی جو صاحب کے نام کا کلمہ پڑھ رہی ہو، کلمہ نہ پڑھ رہی ہو. اس میں ایسی نہ تھی جو مراد ہے کہ سب کلمہ پڑھ رہے ہیں. اب دیکھیں نا، وہ میں نے کہا کہ مجھے یہ بعد میں تحریر میں نے پڑھی ہوئی تھی لیکن دوبارہ ذہن میں آئی، صاحب اور نیٹو، ٹھیک ہے، وہ صاحب کا ذکر ہو. ساری فضا اسی مرعوبیت سے معمور. اب آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریشنز کیا آ رہے ہیں اس زمانے میں. دانش فرنگ، حکمت مغرب، عقلائے فرنگ، اقبال سرکار، دانایان مغرب، خدا جانے وغیرہ، خدا جانے کتنے فکرے اور ترکیبیں اس دور مرعوبیت کی یادگار ہیں، اس وقت سے چلی آ رہی ہیں. علوم متعارفہ کی طرح بے تکلف زبانوں پہ چڑھ گئے. علوم متعارف یعنی بالکل جیسے نارم ہے نا، روزمرہ جس کو بولتے ہیں، روزمرہ کی طرح بن گئی اور ادب کا گویا جز بن گئے. اب سنیے، فرنگی کا لفظ اس سے قبل ضم و حجف کا پہلو لیے ہوئے تھا. فرنگی تحقیر کا لفظ تھا، ڈیروگیٹو تھا، ٹھیک ہے، پیجوریٹو تھا. اب کیا ہوا، اس دور میں فرنگ محل مدح و عظمت میں استعمال ہونے لگا. فرنگ یعنی عظمت کے لیے. دنیا کی تاریخ، اچھا اب آگے وہ بات کر رہے ہیں جو سب نے کہی. ہم یہاں پہ اقتباس ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھ چکے ہیں، ابن خلدون کا تھیسس، اور وہ کوئی ابن خلدون نے تھوڑی پیدا کیا ہے، وہ ایسا ہی ہوتا ہے دنیا میں. وہ آگے بتا رہے ہیں دنیا کی تاریخ میں یہ واقعہ انوکھا نہیں، زبردست جب کمزوروں پر غلبہ پا جاتے ہیں تو بس یہی ہونے لگتا ہے. ہر چیز انہی کی اینک سے یہ خود بھی دیکھنے لگتے ہیں. اچھا اب لوگ کہتے ہیں نا کہ اچھا عربوں کے ساتھ بھی تو یہ ہوا، کہ بالکل ہوا، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق نہیں آپ سمجھ رہے نا، آپ ہر چیز کو ایک ہیومن ڈائمنشن میں دیکھ رہے ہیں، سوشل سائنٹیفک اس میں دیکھ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں اللہ ہے، اللہ نے کلام کیا، اللہ نے پیغمبر بھیجا، پیغمبر کے صحابہ تھے، دینی روایت ہے. اب آپ قیاسات نہ کیجئے، وہاں بھی تو یہ ہوا، ہونا ہی چاہیے.
یعنی یہ نیچرل ہے نا بھائی، ہم یہ کہہ رہے ہیں ایسا ہوتا ہے، انہوں نے تو بھی کیا تھا بھائی، کیا تھا تو ہوا تھا، تو ٹھیک حق پہ تھے تو ٹھیک ہو گیا، وہ باطل پہ ہے تو غلط ہو گیا. یہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ صفائیاں دینے نہیں، ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا، وہ خود سے لوگوں نے کیا تھا. بھائی کیوں، کیسے ہوا؟ خود سے کا بھی ایک مطلب ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا، سوڈان ہے، کتنے ممالک ہیں، بربر وہاں پہ، یہاں پہ زبانیں تھیں، سب عرب ہو گئے، بے تکلف عربی بولتے ہیں. وہ انفلوئنس ہے، وہ نیچرل ہے. لیکن بات کیا ہے کہ وہ بھی نیچرل ہے، یہ بھی نیچرل ہے، لیکن کیا یہ اچھے کے لیے ہوا یا برے کے لیے ہوا؟ اصل بات تو یہ ہو رہی ہے. حق و باطل کا فرق تو رہے گا نا، وہ فرق تو ہمیں رکھنا ہے. اچھا جی، یعنی ہمارے یہاں عجیب مصیبت ہے نا، ابھی آگے بھی اس کا ذکر آئے گا، کہ جیسے ہی ان کی کوئی بیشنگ شروع ہو، فوری طور پر ہمارے یہاں بھی تو ہم نے بھی تو یہ کی. یعنی ان سے برداشت ہی نہیں ہو رہی ہے فرنگی کی. مذاق نہیں کر رہا، لوگوں کی سانس پھولنے لگتے ہیں، باقاعدہ جسم کانپنے لگ جاتا ہے. یہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا قصہ کیا ہے؟ آپ چاہتے نہیں کہ ہم کو جی رہے، اور پھر آپ نے بھی تو یہ کیا تھا. یعنی اتنے زیادہ بیچارے وہ مرعوب ہیں، اور اتنے زیادہ گویا شکست خوردہ ہیں، کہ فوری طور پہ نہیں، ہمارے یہاں بھی تو یہ تھا، ہم نے بھی تو یہ کیا تھا. اب یہ بات کہ وہ غلط تھا تو نہیں، ہم نے بھی غلط کیا ہے، یعنی یہ بات شروع ہو جاتی. تو ہر چیز انہی کی اینک سے خود بھی دیکھنے لگتے ہیں، اور اب نہ اپنی عقل باقی رہ جاتی ہے، نہ اپنی نظر. بالکل وہی بات کہ حواس بھی آپ کے مختل ہو گئے، دماغ بھی آپ کا معوف ہو گیا. اور تاریخ والوں کا بیان ہے کہ قوموں کی قسمت میں یہ دستور ازل سے لکھا چلا آ رہا ہے، وفا جفا کی طلبگار ہوتی آئی ہے. ازل کے دن سے یہ ایسے ہی ہوتی آئی ہے، یہ ایسے ہی ہوگا، ہوتی آئی ہے. اب یہ آگے میں نے یعنی کنٹینیو نہیں ہے، اسی میں ایک اور آگے ہے، سب سے گہرا دام لفظ ترقی میں ہے. دیکھیے سبحان اللہ، یعنی ہم اپنے اساتذہ سے پڑھ پڑھ کے پروگرس اس پر پتہ نہیں، میں کوئی 30-35 کتابیں تو پڑھی ہوں گی پروگرس کے مسئلے میں. کیونکہ اس آدمی کو دیکھیں، یعنی ایک سال، یعنی جان گرے جو کچھ کہہ رہا ہے، اور جناب میکنٹائر جو کہہ رہا ہے، اور جناب اتنے بڑے بڑے لوگ جو کہہ رہے ہیں، وہ عبدالمجید دریا بادی کو سمجھ میں آ گئی بات. کسی کو پڑھے بغیر ان کی سمجھ میں آ گئی کہ مسئلہ کہاں ہے، کہاں سے بیماری آئی ہے، تو یہاں سے آئی ہے. مغرب کا ہر عیب آج ہماری نظر میں ہنر ہے، اس کی ہر بدروئی ہماری آنکھ میں حسن ہے. اگر ہم عیب کو عیب ہی سمجھیں، جب بھی کوئی صورت تو اس سے بچنے کی بھی نکالیں، یہ ہے سب سے بڑی ٹریجڈی. بھائی عیب کیا سمجھیں، آپ تو آئیڈیلائز کر رہے ہیں، اور آپ تو کہہ رہے ہیں ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے، اور ہماری تاریخ میں بھی یہی ہے. دیکھیں اس سے آگے کی کوئی شکست ہو سکتی؟ ایک یہ ہے کہ بھئی یہ غلط ہو رہا ہے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس یہاں تو چھوڑ دیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ ہماری چیز ہے، انہوں نے ہم سے لی ہے. آپ دیکھیں ٹریجڈی کی کتنی تہیں ہیں جو ہمارے ساتھ ہو چکی. لیکن مصیبت تو یہی ہے کہ معائب کو مناقب سمجھیں. اب یہ الفاظ بھی کسی کو کیا بتاؤں گے کیا لفظ ہے، مناقب کسے کہتے ہیں، معائب کسے کہتے ہیں. یعنی عیب کو فضیلت، مناقب صحابہ، یعنی اگر آپ نے پڑھے ہوں تو حدیثی کتابوں میں، ٹھیک ہے، مناقب کے باب ہوتے ہیں. نقائص کو کمالات سمجھ رہے ہیں، اور زہر کو تریاق کے درجے میں رکھ رہے ہیں. یہ ہے اصل بات. یعنی جو زہر تھا اس کو امرت دھارا سمجھ رہے ہیں. اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جامع وہ کیا ہے، اس کو وہ تھا نا، وہ جو چشمہ تھا، آب حیات، یعنی زہر کو آب حیات سمجھ رہے ہیں. ترقی، اب دیکھیں انورٹڈ کاماز میں، ترقی، تہذیب، شائستگی، ارتقاء، روشن خیالی وغیرہ چند الفاظ کان میں پڑ گئے ہیں، الٹ پلٹ کر یہی ہماری زبان پر آ رہے ہیں. آپ اس زمانے کی تحریریں پڑھیں، 1900 سے لے کے 1940 تک، روشن خیالی، ٹھیک ہے، نئی روشنی، رجت پسند، دقیانوسی، یہ ساری بائنریز جو ہے وہ بنائی جا رہی. اور جیسے ہم نے بالکل قبول کر لیا، جیسے ہم تو یہاں پہ تہذیب کے لفظ کو پرابلمٹائز کرتے ہیں نا، کہ تہذیب کے لفظ کہاں سے آ گیا، لیکن ہم نے اس کو بالکل ایک گیون کے طور پہ قبول کر لی. ارتقاء تو بہت ضروری چیز ہے، ارتقاء تو ہر چیز میں ہوتا ہے، ارتقاء کے بغیر کیا ہو سکتا ہے. ختم نبوت کی دلیل بھی ارتقائی ہے. علامہ اقبال تک کے یہاں یہ سب مباحث پائے جاتے ہیں کہ بھئی ختم نبوت کیوں کی گئی، ذہن اب یعنی اجتماعی طور پہ دانش وہاں تک پہنچ گئی کہ انسانوں کو خود ان پر چھوڑ دیا گیا کہ بھئی خود سنبھال لو. اب یہ بظاہر بڑی کلک کرنے والی بات ہے، لیکن یہ خطرناک بات ہے، لیکن اب اس کی خطرناکی بھی سمجھنا پتہ نہیں کس کے بس میں ہے. تو الٹ پلٹ کر یہی ہماری زبان پر آ رہے ہیں، یہی ہمارے دلوں میں بسے ہوئے ہیں. شوق انہی مقصدوں کی تحصیل کا، ارمان انہی مقصدوں کی تکمیل کا،
داد دیجئے، کس کو داد دیجئے؟ فرشتوں کے مشہور معلم کی ذہانت کی، یعنی معلم ملکوت کہا گیا نا، ایسے ہی ہمارے لیجنڈ ہے، ابلیس کی بات ہوتی، حضرت ابلیس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ داد دیجئے فرشتوں کے مشہور معلم کی ذہانت کی، شکار کو پھانسنے کے لیے کیا افسوں کانوں میں پھونک گیا۔ افسوں کہتے ہیں اسپیل، میجک اسپیل، ٹھیک ہے؟ تو ڈینیل ڈینٹ کی کتاب بڑی مشہور ہے، بریکنگ دا اسپیل، یعنی مذہب اور خدا ودا جو ایک ڈکوسلا ہے معاذ اللہ، اس کو توڑنا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں، ہمارے اساتذہ کہتے ہیں بریکنگ دا اسپیل آف ویسٹ، آف ویسٹرنائزیشن، آف ماڈرنائزیشن، آف ماڈرنٹی، یہ کام کرنے کا ہے نا۔ یہ بھی کوئی کام کوئی لوگ کر لیں کہ بھئی ان کا جو کابوس سوار ہے اور ان کا جو افسوں پھونکا ہوا ہے ہم سب کے دروں میں، وہ کوئی تھوڑا کم ہو جائے۔ اچھا جی، شکار کو ہاں اب آگے یعنی وہ اب اکبر کا شعر ہے، شیطان نے ترکیب تنزل کی نکالی، تنزل، ان لوگوں کو تم شوق ترقی کا دلا دو۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ان کا تصور ترقی ہمارا تنزل ہے، دجال کی جنت ہمیں، یہ کہہ رہے ہیں اکبر، دجال کی جنت ہماری، تو کہا کہ تم ان کی رجت کو قبول کرو گے تو تمہاری ترقی ہے۔ یہ کتنی گہری بات ہے کہ بھئی یہ ہمارے لیے یہ تنزل ہے، ہمارے لیے یہ پروگریس کا آئیڈیا تنزل ہے۔ اچھا، شکاریوں کا بیان ہے کہ جب شیر کا شکار منظور ہوتا ہے تو درختوں میں بھینسے باندھ دیے جاتے ہیں نا، وہ ٹیمپٹ کرنے کے لیے، جس کو ٹریپ کہتے ہیں۔ شیر ان کی خوشبو پا انہیں نوش جاں کرنے جلدی جلدی لپکتا ہوا چپٹتا ہوا آتا ہے اور شکار کرنے کے عوض خود ہی شکار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے صبح شام، صبح شام آپ کے ساتھ، یعنی وہ جو ٹریپ ہے وہ ایسا کر دیا ہے کہ بڑا خوشنما ہے، اور آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ مطلب بڑی اچھی چیزیں ہیں کہ انسانیت کا مشترکہ کی متاع ہے، اور انسانیت کے اجتماعی شعور نے دنیا کو یہاں تک پہنچایا ہے، تو تم ناشکری کر رہے ہو، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر رہے ہو، یہ پورا آرگومنٹ ہے نا، پورا آرگومنٹ ہے۔ شاعر اس تشبیہ کو بھی اپنے کام میں لاتا ہے، شاعر کون؟ اکبر الہٰبادی۔ شیران شرق کا انہیں منظور ہے شکار، ایسے بدے ہوئے ہیں ترقی کے شوق کے۔ سبحان اللہ، کیا بڑی بات ہے، آپ سوچئے، یعنی اللہ معاف کر دے، ہم نے اگر اپنے بڑے لوگوں کی قدر کی ہوتی، یعنی یہ اس آرٹیکل کو لکھ کے آپ پی ایچ ڈی کی ڈگری لے سکتے ہیں آج کی اکیڈیمیا میں، اس کو کھولتے چلے جائیں نا، اس پورے ایک آرٹیکل کو، اس میں کتنی تھیریز ہیں، جو مطلب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے کتنی تھیریز ذہن میں آ رہے تھے، کتنے مجھے ویسٹ کے آتھر ذہن میں آ رہے تھے، کہاں سے وہ کب جا کے پتہ نہیں 80 سال بعد وہاں پہنچے، جو یہ عبد الماجد دریابادی یا اکبر الہٰبادی کہاں کب اس کو بیان کرنا ہے۔ اچھا جی، اس جدید نظام اخلاق کو تعلق نہ والدین کی خدمت و تعظیم سے، نہ بزرگوں کی بزرگ داشت سے، بزرگی سے، نہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام و حقوق سے، فضا ہی ایسی تیار ہو گئی ہے، ماحول ہی ایسا بن گیا ہے، کیا باپ ماں سے، شیخ سے، اللہ سے کیا ان کو کام، ڈاکٹر جنوا گئے، تعلیم دی سرکار نے، وہی چیزیں آتی۔ میں نے وہ آپ کو یاد ہے جو ہمارے خالد مسعود صاحب ہیں، کامیڈی شاعری کرتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی 32 دھاریں میں کس سے بخشواؤں، ماں کی تھا پہ فیڈر تھا اور سوکھے دودھ کا ڈبہ تھا۔ اب کیا کون سی بات ہے، ریفرنٹ ہی ختم ہو گئے، کوئی باتیں ہی نہیں رہی۔ یہ شاعری نہیں، یہ اکبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا، حقیقت کی ترجمانی ہے۔ آخرت کا خیال جانے دیجئے، یہ ارشاد ہو کہ تہذیب جدید نے اس دنیا کی زیست کی سہولتیں کہاں تک پیدا کی ہیں، یہ ہے اصل بات۔ مغرب سے فیسینیشن کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ دیکھیں جی، یہ آپ بات کر رہے ہیں، یہ لائٹ جل رہی ہے، اور جناب یہ مائک لگا ہوا ہے، اور جناب ابھی آپ گاڑی پہ آئے ہیں اور آپ کی جیب میں موبائل ہے، یہ سب انہی کی تو دین ہے۔ تو اب آپ تو تضاد کا شکار ہو گئے، یہ آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، مطلب جو ان کے مظاہر ہیں وہ سارے پازیٹیو ہی ہمیں پتہ ہیں، یعنی ہمیں ہائیڈروجن بم نہیں یاد آ رہا، ہمیں کیمیکل ویپنری یاد نہیں آ رہی، ہمیں ایٹم بم یاد نہیں آ رہا، ہمیں جو ہے وہ اور جو اس کے مضرات ہیں، یعنی ہمیشہ فضائل ہی کیوں یاد آ رہے ہیں۔ یعنی یہ ایک مستقل موضوع ہے نا ہم طالب علموں کا کہ بھئی ٹیکنالوجی ہمیں کیا دے رہی ہے، یہ تو ہمیں سب کو پتہ ہے، پتہ کیا ہے، ہم انجوائے کر رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی ہم سے کھو کیا رہی ہے، کی کھو لے رہی ہے، ہم سے چھین کیا رہی ہے، ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے، ہمارے ریلیجس مورل اسپرچول سیلف کو کہاں ڈینٹ ڈال رہی ہے، اس کا کوئی شعور نہیں۔
فضائل سارے یاد ہیں اس کے کہ اس سے یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ. جینا اچھا جی، جینا آسان کر دیا ہے جی، یا اور مشکل؟ جنگ، ہلاکت. اب یہ اس وقت کہہ رہے ہیں، یہ جان گرے اب 10-15 سال پہلے یہ بات کہہ رہا ہے، وہ اس وقت یہ بات کہہ رہے ہیں. جنگ، ہلاکت، غارت گری اور صفاقی کے وہ حیرت انگیز آلات و وسائل جو چنگیز و ہلاکو کے وہم و گمان میں بھی نہ تھے، کس کے ایجاد کیے ہوئے ہیں؟ کسی روایتی تہذیب میں اس طرح کی ویپنری بنی ہے کبھی میس ڈسٹرکشن والی؟ کہ وہی کر سکتے ہیں جو ہر طرح کی اخلاق سے اور ہر طرح کے خدائی احکامات سے مابرہ ہیں، جو بربریت میں جیسے چنگیز کو پیچھے چھوڑ گئے. اچھا جی، موٹر سائیکل، ریل، لاری، ٹرام کے روزانہ ناگہانی حادثوں نے ہر بڑے اور متمدن شہر میں موت و ہلاکت کا اوسط کچھ گھٹا دیا یا اور بڑھا دیا؟ یعنی گاڑی کے بعد ایکسیڈنٹ پہلے کتنے ہوتے تھے؟ کوئی جو ہے نا وہ کہتے تھے اس کا جو خاص پہیا ہوتا تھا وہ کھسک گیا، بیل گر گیا، کچھ اور ہو گیا، کوئی ہلکے پھلکے زخمی ہو گئے، یہی ہوتا تھا. اب یہ آپ کہتے ہیں اچھا یہ کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں واپس گڈھے پہ چل رہے؟ یہ نہیں کہہ رہے. وہ ایک بات آپ کو ایک منظر دکھانا چاہ رہے ہیں. ابھی ایک دوست آئے ہوئے تھے امریکہ سے، دیکھا تو ملنے آئے، پاکستان آئے تو ملنے آئے. کہتے ہیں یہ سسٹم آپ کو پتہ ہی نہیں. کہتے ہیں ہم پہلے بھی نظری طور پہ دیکھتے تھے، تو آپ کچھ 5-6 سال سے وہاں پہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ سمجھ میں آ جاتی ہے وہاں جا کے. مثال کے طور پر وہاں پر ہر اسکول کے اندر بچوں کو جیسے ڈرائیونگ سکھائی جاتی ہے. ان کا یہاں سے بات شروع ہوگی کہ ڈرائیونگ سکھائی جاتی ہے، ڈرائیونگ اس نے سیکھ لی ہے نا، تو اب اس نے پھر جب جیسے ہی بالغ ہونا ہے تو اس نے گاڑی خریدنی کہ نہیں؟ گاڑی بھی اس نے خریدنی ہے، تو اس کو لیے اس کو جو ہے وہ ایک فائننسنگ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ یعنی یہ مطلب ایک چین ریئیکشن ہے نا. تو اب آپ کو لگ رہا ہے کتنے اچھے لوگ ہیں یار، کتنے بھلے لوگ ہیں کہ وہاں بچوں کو ڈرائیونگ سکھا رہے ہیں. تو وہ بڑی اچھی انہوں نے چھوٹائزیشن کی اس کی کہ آپ کو ایک سادہ سا عمل نظر آ رہا ہے. یعنی مثال کے طور پہ اللہ معاف کر دے، وہ دوسری بات تو بہت کبھی ہے، سیکس ایجوکیشن جب آپ دے رہے ہیں اور بچپن سے شروع سے لوگوں کو ایکلیمیٹائز کر رہے ہیں، تو پھر آگے وہ کام ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ وہ ہونا ہے. ہمارے یہاں بھی اچھے والے مذہبی لوگ بھی جی ہمارے یہاں بھی ہونی چاہیے جی، اور بڑے اس کے دینی دلائل بھی دیے جا رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ محکم کتنا ہے، کتنا ابلیسی نظام محکم ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے وہ ٹریپ میں آدمی اس سسٹم کی جکڑ بندی میں. اور یہ کوئی سازش نہیں ہو رہی، یہ ان کی سسٹم کا حصہ ہے، اور وہ سسٹم اس پہ سروائیو کر رہا ہے کہ سروائیول کے لیے یہ سارے قصے ضروری ہیں. اچھا جی، اچھا جی، روز مرہ کی ضروریات. وہ اکبر کا شعر کئی مرتبہ پڑھا گیا ہے کہ لاکھوں کو مٹا کر جو پتہ نہیں کیا ہے ہزاروں کو ابھارے، اس کو تو میں دنیا میں ترقی نہ کہوں گا. یعنی آپ نے فلاں فلاں اینٹی بائیوٹک کر دی، سرجری کر دی، فلاں فلاں کر دی، اس سے ہو گئی. اور لیکن آپ نے ایسے کھلونے پیدا کر دیے، ایسے جو ہے آلات ہلاکت پیدا کر دیے کہ ایک چشم زدن میں آپ سب کچھ ختم کر سکتے ہیں. یعنی اب تو اینیہیلیشن کا ہے نا، ایٹم بم کے بعد تو دنیا کے سیانوں کو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اب انسانوں کے پاس ایسے کھلونے آ گئے ہیں. یعنی امریکہ کا صدر کیا، پاکستان کا بھی جو انچارج ہے اس کے پاس اتنے ایٹم بم ہیں کہ پوری دنیا ختم ہو سکتی ہے. اسرائیل کے پاس بھی ہیں. یعنی دنیا ایسی چشمے سے ختم ہو جائے گی. وہ اگر دل چاہے کہ بٹن دبا دو، چلو ویڈیو گیم کھیلتے ہیں، بٹن دبا ختم ہو. آپ کو پتہ ہے ایک بریف کیس ہوتا ہے خاص طرح کا، اس کے کئی طرح کے چیکس ہیں، فلاں ڈیما. اسی لیے وہ جو امریکہ صدر ہوتا ہے ہر ہفتے یہ نہیں پتا کوئی فریکوینسی ہوگی، اس کے بغیر چیک اپ ہوتا ہے، سیشن ہوتا ہے، دماغ میں ٹھیک کام کرتا ہے اس کا. یہ مذاق نہیں کرتا. یعنی کسی اب یہ جو حضرت اس وقت ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے. یعنی آپ خود سوچیے نا کہ بھائی پہلے کچھ بندہ پاگل بھی ہو جائے تو کیا کر لیتا، خنجر لے کے 50 لوگوں کو مار دیتا، اس کو قابو کر کے گرا دیتے نا. اب جو آپ کے پاس بٹن آ گئے ہیں اس سے تو مطلب 8 ارب بندے بھی ختم ہو سکتے ہیں. ہے کہ نہیں ہے ایسے ویپن ہے؟ اچھا تو بادل، روزمرہ کی ضروریاتی زندگی کی اس کمیابی اور اب تو نوبت نایابی تک پہنچ چکی ہے کہ کوئی مثال پچھلی تاریخ میں ملے گی. یعنی مراد یہ ہے کہ بھائی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ٹرام آ گئی، گندم نہیں مل رہی. ابھی آپ کو پتہ ہے اس وقت کہ مطلب بڑے بڑے ملکوں کا مسئلہ ہے خوراک، انرجی تو بعد میں ہے، خوراک. یو اے کا مسئلہ بھی خوراک ہے، جو آپ کے یہاں جو سارا بنایا ادارہ بنایا ہے کہ وہ آئیں گے اور یہاں سے لے کے جائیں گے. ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ پرانی باتیں پرانی نہیں ہیں. آج بھی روٹی مسئلہ ہے بھائی. آپ نے اے آئی بنا لیا اور آپ نے 8G بھی بنا لیا نا، تو روٹی بھی آپ نے بھی کھانی ہے. یا تو پھر اے آئی کے ذریعے کوئی روٹی بھی مطلب اے آئی کے کچھ 5 منٹ کام کریں تو سارے آپ کے نیوٹرینٹس آپ کے اندر آ جائیں. وہ بھی ہو جائے گا کچھ ایسا، کچھ ہو جائے گا ایسا کہ بھائی آن لائن ہی نیوٹرینٹس آپ کے اندر منتقل ہو جائیں گے، اور پھر روٹی کا قصہ بھی ختم ہو جائے گا. لیکن ابھی تک نہیں ہو سکا. ملوں کی بھرمار،
چمنیوں کی افراط، انجنوں کی ریل پیل، مل کے مزدوروں کی آبادی کی گنجانی، انڈسٹریل ریولوشن، اس کے اثرات. اب آپ کو مثال کے طور پہ چارلز ڈکنس تو پتہ ہے آپ کو کہ انہوں نے اس زمانے کا کیسا ڈپکشن کیا اور انڈسٹریل ریولوشن کے اثرات کیا تھے. تو آپ کو اکبر نہیں پتا، آپ کو ان کے بہت بعد عزیز حامد مدنی کا نہیں پتا کہ انہوں نے کس طریقے سے کراچی کی جو خاص اربنائٹ لائف ہے اس کو کس طریقے سے بیان کیا اور کرٹیک کیا ہے. وجہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے اکبر آبادی نے بھی کوئی ایسی باتیں کی ہیں. جب بھی ذکر ہو چارلز ڈکن دیکھ لیں، ٹیل آف ٹو سٹیز اور فلاں اور ڈھما، اور پتہ لگ جائے گا کہ بھئی کیا اثرات تھے اور اس زمانے کے لندن میں، اور یہ ہوتا تھا اور وہ ہوتا تھا اور فلاں ہوتا تھا ڈھما ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ وہاں باتیں نظر آ رہی، یہاں نظر نہیں آ رہی. ولیم بلیک کی نظمیں ہیں کافی ساری، لیکن وہ سب ہمیں یاد ہے. اکبر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اکبر نے بھی بہت کچھ کہا ہوا تھا. یہ اس کا مطلب ہے نا کہ اکبر کیوں نہیں ہمیں پتا کہ اس سے کہیں گہرائی کے ساتھ انہوں نے تجزیہ بھی کیا ہے اور بات بھی بیان کی. ہر وقت کی گھڑ گھڑاہٹ، ہر گھڑی کا شور و ہنگامہ، دم بدم کے دھوئیں نے بڑے بڑے متمدن شہروں کی صحت کا کیا حال کر دیا. یہ 1 صدی پہلے کہہ رہے ہیں، آج آپ اسموگ کو بھی بھگت رہے ہیں. آپ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت کلائمیٹ چینج. اس وقت تو شروع ہوا تھا نا، زیادہ اثر نہیں ہوا تھا ہمارے یہاں، وہ کام شروع ہوا تھا، وہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ہونے لگا. تو وہ جو ہے نا کہ ابھی میں وہ جو پیروڈی بنائی تھی انہوں نے کہ ابھی انجن کو پتہ نہیں ادھر سے گیا ہے، کہہ دیتی ہے تاریکی ہوا کی. ابھی کوئی انجن یہاں سے گیا ہے، یہ جو دھواں ہے وہ لگ رہا ہے کہ بھئی وہاں سے کوئی گیا ہے. اچھا جی، اب ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ یہ بند کر دو، وہ بند کر دو، ٹیسٹ ہوگا، سال کے سال ہوگا، اس کے اتنے پیسے بھرنے ہیں، اور اگر آپ کا دھواں کالا نکل آیا تو پتہ نہیں 10,000 روپے آپ کو چلان لگ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اور پھر آہستہ آہستہ سب یہ بند ہو جائیں گی، الیکٹرک گاڑیاں آ جائیں گی. تو جب اس کے ہیزرڈ سامنے آئیں گے تو پھر ایک اور نئی چیز آ جائے گی، اس کے مسئلے حل کرنے کے لیے ایک تیسری چیز آ جائے گی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بھائی کھیل چلتا رہے گا، اور مطلب جو سرمایہ داری کا جو پورا چکر ہے وہ کامیاب رہے گا. اچھا جی، بڑے شہروں کے شہریوں میں فیصدی کتنوں کے دانت درست ہیں، معدے ٹھیک ہیں، آنکھیں اینک سے بے نیاز ہیں. بہت ترقی ہو گئی نا، بہت ترقی ہو گئی. یعنی پہلے اتنے چشمے لگتے تھے لوگوں کو، پہلے اتنی اینکیں لگتی تھی، کیوں نہیں لگتی تھی؟ اسکرین ہی نہیں تھی. اب تو اسکرین نے آگے بڑا کر دیا. تو آپ کہیں گے اسکرین نے تو پوری انڈسٹریز چل رہی ہیں بڑی بڑی، بہت بہت سارے معاملے چل رہے ہیں. یعنی آپ وہ میکنٹائر کا ایک تھیسس ہے کہ بھائی پہلے ایک جو آتا ہے ایستھیٹ آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ایک مارکیٹر آتا ہے، مینیجر آتا ہے، اس کے بعد پھر تھراپسٹ آتا ہے. یہ بہت گہری بات ہے، اس کو کھولنا شروع کریں تو آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کھیل کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ پوری ایک چین ریئیکشن ہے. اچھا جی، جو سکون قلب، آسائش و راحت، تمدن بیگانہ دیہونیوں کو حاصل. دیہونیوں کا مطلب کیا ہے؟ دیہی لوگ. دیہی لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ رورل پیپل. ٹھیک ہے، اس کا کوئی حصہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. آج بھی یہ بات ٹھیک ہے بھائی، جتنے کچھ بھی دیہات رہ گئے ہیں آج بھی یہ بات ٹھیک ہے. جو سکون قلب، آسائش و راحت، تمدن بیگانہ دیہونیوں، یعنی جو ابھی اس جدید تمدن کی نحوست سے بچے ہوئے ہیں. کوئی علاقہ غیر ہے، کوئی فلانا دیہات ہے. انڈیا میں کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ موبائل پہ پابندی ہے. علاقے آج بھی انڈیا میں کوئی وہ دین وین کو نہیں مانتے، وہ کمیونسٹ ہیں، کہتے یہ چیزیں نہیں آنے دینی. نئی ڈیم بنانے دیں گے ہم، نہر کو چلنے دو، نہیں آنے دیں گے یہاں پہ کارپوریٹ فارمنگ کو. کھڑے ہوئے وہ کسی اللہ رسول آخرت کی وجہ سے نہیں کھڑے ہوئے، ان کو لگ رہا ہے برباد ہو رہا ہے سبھی، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، سکون غارت ہو جائے گا. وہ آرگینک چیز کی بات کر رہے ہیں نا، تو وہ کسی میٹا فزیکل یا ریلیجیس اسپرچل بنیاد پہ نہیں. انسان کو جینے دو یار، کوئی زندگی گزار لے، کوئی سکون کو کا سانس اس کو آ جائے. اچھا جی، اس کا کوئی حصہ بھی تمدن جدید کے پر آشوب، ہنگامہ پرور، ہیجان آفرین مرکزوں میں رہنے والوں کو نصیب ہوتا ہے؟ اس قسم کے سوالات کا حل اکبر کی ترجمان حقیقت زبان یوں پیش کرتی ہے. اب یہ کافی غیر معروف سے اشعار ہیں. تہذیب نو جسے تم کہتے ہو اس سے اکبر، تہذیب نو جسے تم کہتے ہو اس سے اکبر، دنیا بگڑ رہی ہے اب یا سنور رہی ہے؟ یہ سوال آج دنیا کا ہر بڑا فلسفی، ہر بڑا سوشل سائنٹسٹ کرتا ہے. جو ایک آدمی 100 سال پہلے آپ کو بتا رہا ہے، لیکن آپ اس کی قدر نہیں کریں گے.
آپ ابھی بھی ریفرنٹ آپ کا وہی لوگ ہوں گے کہ دیکھو جی ہراری یہ کہہ رہا ہے جی، اس کو لگ رہا ہے کہ جی یہ تو یہ ہو جائے گا اور ڈیٹا ازم آ جائے گا اور ڈیٹا وارز ہوں گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. اچھا کہ یہ ایک سوال تو اٹھاؤ نا، سوال تو اٹھاؤ کہ یہ کیا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے کوشچن کیا نا، کچھ عقائد کو کوشچن کیا اپنے تئیں، حالانکہ وہ غلط تصورات ہیں ان کے، کہ جی مہدویت نے اسلام کو کیا دیا. یعنی ان کا خیال یہ ہے نا کہ بھئی ایسے مد غیب کا خیال یہ سب ایسے ڈھکوسلے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. تو اس نے کیا دیا؟ علامہ تمنا احمدیہ، اس طرح کے بہت سے لوگ، حبیب الرحمن کاندلوی، اس طرح کے لوگ پیدا ہوئے. انہوں نے کہا اس نے کیا دیا. تو یہ بھی سوال اٹھا لینا کہ ماڈرن ٹیکنالوجی نے دنیا کو کیا دیا، دنیا کو کیا دیا. اس پہ بھی کوئی غور کر لیں. نقشوں کو تم نہ جانچو، یہ بہت اہم بات ہے. خلقت سے مل کے دیکھو، یعنی یہ بات کہ جی این پی جی ڈی پی نہ پوچھو بھائی، ایچ ڈی آئی نہ دیکھو. ذرا نکل جاؤ سڑکوں پہ، وہ جو وہاں پہ اسکینڈینیویا چلے جاؤ، تم ڈنمارک چلے جاؤ، اور کیا ہے کہ روڈ وی لاگر بن جاؤ. ذرا 10 لوگوں سے پوچھو خوش ہو، وہ رونا شروع کر دیں، نیند نہیں آ رہی، مر رہے ہیں. سب سے زیادہ خودکشیاں وہیں پہ ہو رہی ہیں. یہ کتنی گہری بات ہے. لیکن ہمارے اندر وہ یہ کہ یہ ان کا یہ ہے، ان کا وہ ہے. دودھ کا ڈبہ آ جاتا ہے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ دودھ کا ڈبہ ہی نہیں بول، ویلفیئر اسٹیٹ ہے. اور اسلام بھی ویلفیئر اسٹیٹ ہی بنانا چاہتا ہے، بلکہ اسلام نے یہ دنیا کو تصور دیا تھا. یہ باتیں تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، یہ تو بالکل سب گیون ہے. نقشوں کو تم نہ جانچو، خلقت سے مل کے دیکھو، کیا ہو رہا ہے آخر کیسی گزر رہی ہے. تو پوچھ تو لے بھائی کس بھاؤ بک رہی ہے. خیر ہے، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی. امبانی صاحب کبھی تنہائی میں مل جائیں، ان سے کہیں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے، کوئی ریکارڈنگ نہیں ہو رہی، ذرا بتا دو کیا حال ہے. وہ آپ کو بتائے گا کہ کیا حال ہے اس کا. یعنی آپ مرے جا رہے ہیں نا اس جیسا بننے کے لیے. کبھی اس سے بھی پوچھ لو بھائی تم راضی ہو، تم خوش ہو، بتا دے گا. اگر سچا ہوگا تو بتا دے. دل میں خوشی بہت ہے یا رنج اور تردد، کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان. یہ عارفانہ کلام ہے، یہ عارفانہ کلام. اقبال کہوں اکبر کا 50% کلام ویسے ہی عارفانہ ہے، تو 50% یہ والا ہے. وہ بہت تھوڑا سا، مطلب وہ غزلوں والا بھی ہے، وہ تھوڑا سا، اتنا نہیں، پرسنٹیج میں نہیں بتا رہا، لیکن وہ ہے ایک خاص تیسرا. اچھا جی، جس نظام کو ہم نے علم و تعلیم کا دے رکھا ہے وہی تو عین جہالت ہے. اب یہ بھی دیکھیں، ایک بات آج کون کہہ سکتا ہے کہ جس کو آپ علم کہہ رہے ہیں وہ جہالت ہے؟ یہ تو عین وہی علم ہے. آپ سن لیں، یہ تو عین وہی علم ہے جس کا مقصود دلوں میں حب دنیا کو پختہ و راسخ کرنا ہے. ابھی کسی صاحب نے بھیجا، مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم، ان کی ایک گفتگو، چھوٹا سا گفتگو. کیا جی ہمارے حضرت کہا کرتے تھے کہ اپنے بچوں سے یہ نہ کہا کرو کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ چمکے گا اور آسمان پہ جائے گا. نہیں نہیں، اس طرح کی باتیں نہ کہا کرو. کہا کرو کہ اللہ تعالیٰ کا اس پہ کرم ہو، اس پہ فضل ہو. یہ چھوٹی سی بات ہے. یہ کون؟ حضرت صوفی صدر صاحب کی بات ہو رہی ہوگی. تو یہ جو سارے موٹیویشن، تم یہ کر لو گے، تم وہ کر لو، تم وہ کر لو، تم وہ کر لو، یہ آگے کہیں گے نا بت بننے کا علم ہے یہ. یعنی یہ آپ کنڈیشننگ شروع سے کر رہے ہیں نا. کہ آپ دیکھیں نا، وہ اس میں میں بھی پڑھ رہا تھا کہ تو ہمارا اللہ کا ساڈا پتر جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر بن جائے، ساڈا منڈا جو ہے بابو بن جائے. ابھی ہے بھی کہ فلاں صاحب کو شوق تھا، تو وہ پھر ان کے بڑے بھائی نے کسی طریقے سے وہاں پہ ان کو جو ہے وہ لگوا دیا، پی این لگوا دیا نا. مطلب وہ یعنی انگریز کے زمانے کی بات ہوگی کہ جو ماں کی خواہش تھی. مطلب خواہشات کو بھی ذرا غور سے دیکھیں نا کہ خواہشات کس طرح کی ہیں. بچپن کو شروع سے آپ کہہ رہے ہیں میرا بچہ آگے جائے گا، میرا بچہ ترقی کرے گا، میرا بچہ سب سے آگے، سب سے اچھے گریڈ لے کر آئے، میری تو سب سے، یہ کہاں سے نکال لیا آپ نے؟ اس بچے کو آپ نے مریض بنا دیا. آپ کو پہلے خودکشیاں کر رہے ہیں بچے، مغرب میں تو بہت ہی کرتے ہیں، ہمارے یہاں بھی شروع ہو گئے. obsession ہے. میڈیکل کالج میں داخلہ نہ ہونے کی وجہ سے کتنی بچیاں، مطلب شاید ہزاروں بچیاں ہیں جو باقاعدہ پیتھولوجیکلی، مطلب نفسیاتی بیمار بن گئی، کلینکلی بیمار بن گئی. یعنی اتنا obsession تھا. اور پھر اب پرائیویٹ اتنا مہنگا ہے کہ اگر آپ فیل ہو گئے تو پھر ختم ہو گئی زندگی، اندھیر ہو گئی. لیکن پھر بھی باپ بیچارہ کچھ نہ کچھ کرے گا، قرض لے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، 1.5 کروڑ روپے پورا کرے گا کسی طریقے سے، کہ ورنہ بچی تو مطلب پاگل نہ ہو جائے. یہ ہو رہا ہے آپ کے سماج میں، ہو رہا ہے. یہ obsession کیسے پیدا کر دیا آپ نے؟ اور آپ کو پتہ نہیں وشیس سرکل ہے، بھائی وہ بچی ڈاکٹر بن جائے تو رشتہ ہو جائے گا اس کا. یعنی کیسے کیسے مسائل ہمارے لوگوں کے ہیں. تو اب کوئی آدمی کہے کہ بھائی یہ آپ اپنی دین اور روایت سے دوری کی وجہ سے ہو، تو لوگ کہیں گے یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. آپ سسٹم کو نہیں دیکھ رہے، سسٹم کو تو دیکھیں گے ہی نا. لیکن اب آپ کی اقدار بدل رہی ہیں نا.
تو وہ سسٹم ٹھیک نہیں کر سکتا، اقدار کہیں اور سے آنی ہے نا، تو اس پہ الگ سے محنت کریں، سسٹم پہ بھی کر لیں محنت، اس کو کون کہہ رہا ہے کہ اس پہ آپ کرٹیک نہ کریں، اس پہ آپ نقد نہ کریں. مطلب مجھے بڑے عرصے پہلے ہمارے ایک استاد نے یہ بات کہی، مجھے پہلی دفعہ سنی تو مجھے عجیب لگی، آج سے 20 سال پہلے. کہا کہ جی فلاں صاحب ادھر سے ادھر چلے گا، کہتے ہیں وہ اصل میں وہ ادھر جو شفٹ ہوئے ہیں نا، بڑی مشکل سے پیسے جوڑ جاڑ کے، رینٹ ہے، وہ اس جگہ پہ رشتے نہیں ہونے تھے بچے اس محلے میں یا اس جگہ میں، تو وہ باقاعدہ اس کی نہیں. اب دیکھیں نا یہ کیا ہو گیا، یہ کیا نظم ہم نے بنا دیا، اور کس کس بنیاد پہ جو ہے وہ میچ میکنگ ہو رہی ہے، اور لوگوں کو کیا کیا کشٹ کاٹنے پڑ رہے ہیں. تو مطلب یہ کہ گڑبڑ ہو رہی ہے نا اخلاق میں، اقدار میں، تو اس کو دیکھنے کی ضرورت. اچھا جی، تو یہ تو عین وہی علم ہے جس کا مقصود دلوں میں حب دنیا کو پختہ و راسخ کرنا ہے. خیال عقبہ و آخرت کے لیے اس تعلیم کے نصاب میں کوئی جگہ نہیں. نصابی تعلیم کا فلسفہ خدا اور رسول کے اعتقاد سے ناآشنا. یہ بتانے کیا ہے یہ نصابی تعلیم کا فلسفہ خدا اور رسول کے اعتقاد سے ناآشنا، اس کا سائنس مادیات کے اوپر کچھ دیکھنے سے اندھا. یہ دیکھیں ایک ایک جملے میں کمنٹ کر رہے ہیں اس زمانے کے علم پر. اس کی حکمت میں جنگ و دوزخ، حور و ملک کا وجود عنقا کے فلسفے میں، اس کی تھیری میں، اس پڑھائی لکھائی کے نتیجے میں جو نکلتے تھے نکل کر رہے. کیسی عجیب سی بات ہے کہ بھئی تعلیم کے اس تیزاب میں آپ کسی کو ڈالیں اور پھر آپ کہیں کہ وہ بالکل پاک صاف پوتر ہو کے نکلا. یہ تو نہیں ہوتا، یہ تو نہیں ہوتا. آپ کنڈیشننگ کر رہے ہیں نا اس کی. ٹھیک ہے، ان پر برہم ہونا اور ساتھ ہی اس نظام کی تائید کیے جانا تو گویا چاہنا ہے کہ آگ پیدا ہو جائے لیکن اس میں جلانے کی قوت نہ ہو. یہ کتنی اہم بات. اس تعلیم کے ایسنس میں بے خدا ہونا ہے. آپ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے استاد بار بار مثالیں دیتے ہیں بھائی، ہو سکتا ہے آگ اپنی حرارت کھو بیٹھے، ہو سکتا ہے پانی سے تری کی کیفیت ختم. یہ ایسنس ہے اس کا. ماڈرن پورے آرڈر کا ایسنس جو ہے وہ خدا سے بغاوت پہ کھڑا ہوا. تو آپ اس سارے سے، یا خدا سے بغاوت نہ بھی ہو، لا تعلقی پہ کھڑا ہوا. چلیے ہلکا لفظ ہے، خدا سے بیزاری، خدا سے لا تعلقی. خدا کا ریفرنس ہی کوئی نہیں ہے اس میں، خدا کا کوئی مذکور ہی نہیں ہے نا. آپ ابن سینا کو پڑھیں، وہ جو لکھتا ہے، وہ لکھ رہا ہے، وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی اللہ والا، کوئی عالم دین کی تحریر ہے. بنی ہوئی ہے نا پوری روایت، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی حمد ہے، افکار چاہے جیسے ویسے بھی ہیں، لیکن اس کا پورا میڈیم جو ہے، وہ میڈیم از دا میسج. اس کے اندر اس کی وہ آپ کہیں کہ تاثیر نہیں ہے کے اندر. اس کو پڑھ کے ہر آدمی خراب نہیں ہوگا، وہ جس کا خاص ذہن ہوگا وہ وہی ہوگا. اچھا، پانی کا وجود ہو لیکن وہ کسی شے کو تر نہ کر سکے. آفتاب نکل آئے لیکن کوئی شے اس سے منور نہ ہونے پائے. ٹھیک ہے، کہ یعنی وہی بات ہے کہ درمیانے کار دریا تختہ بندم کر دئی، باز می گوئی کہ دامن تر مکن ہوشیار باش. مجھے ایک تختے پہ باندھ دیا، باندھ کے عین سمندر کے درمیان پھینک دیا. اب کہتے ہیں خبردار تمہارا دامن تر نہ. یہ تو نہیں ہو سکتا. اب ٹھیک ہے، اگر آپ کی گھر کی تربیت ٹھیک ہے تو وہ کافی حد تک اینٹیڈوٹ ہو جائے گا. ہو رہا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے. اقبال نے اپنے بیٹے سے یہی کہا تھا کہ جوہر میں ہو لا الہ تو کیا غم یا کیا ڈر، تعلیم ہو گو فرنگی آنا. وہ تو جوہر میں لا الہ ہو نا، وہیں سے آپ کی کنڈیشننگ ہو جائے گی. اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ یعنی میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ہمارے ہاں لوگ اسلامک سٹڈیز جو ہیں وہ کوئی اسکول کالج یونیورسٹی کے ٹیچر سے نہیں لیتے، وہ تو لیتے ہیں اپنے کلچر سے، اپنی رسومات سے، اپنی اپ برنگنگ سے. وہ پتہ نہیں کچھ اور پڑھاتے رہتے ہیں، وہ پڑھاتے ہیں، ان کو پتہ ہے تو پاس ہونے کے لیے. تو یہ ایک سیفٹی ویلو ہے نا، کہ اگر وہاں سے لینا شروع کر دیں گے تو وہ بھی بالکل ہی فراغت ہو جائے گی. اچھا، یہ آفتاب نکل آئے لیکن کوئی شے سے. اکبر کی تشخیص میں یہی نظام تعلیم ہے، تو اس سے ابتری ہمارے اخلاق میں، معاشرت میں، مذہب میں پیدا کر رکھی ہے. اب سن لیں کیا اچھا شعر ہے. ایک علم تو ہے بت بننے کا، ایک علم ہے حق پر مٹنے کا. کچھ لوگوں پہ حق پر مرنے کا بھی ہے. ایک علم تو ہے بت بننے کا، ایک علم ہے حق پر مٹنے یا مرنے کا. اس علم کی سب دیتے ہیں سند، اس علم میں ماہر کون کرے. میں نے کتنی مرتبہ یہ بات آپ سے عرض کی ہے کہ موجودہ جو پاپ سائیکالوجی ہے، سکسیس لٹریچر ہے، موٹیویشنل سپیکنگ کا سارا جونرا ہے، وہ بت بنانے کے لیے. یس یو کین، تم آسمان کو چھو سکتے ہو، تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تمہارے اور تمہارے یہ کامیابی کے راستے میں رکاوٹ تم ہو. یہ پورا بیانیہ ہے کہ نہیں؟
یعنی اب ایک طرف سے آپ نے بک اپ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، بچوں کو موٹیویٹ کریں، بک اپ کریں، لیکن بھائی بک اپ جن ایکسپریشن سے کر رہے ہیں اس کے بہت زیادہ سب کانشیس اثرات ہوں گے بچوں پہ، اور ہو رہے ہیں. کوئی اللہ بھی ہے، کوئی آخرت بھی، چلو پہلے لوگ کوئی تقدیر قسمت وسمت بولتے رہتے تھے نا، اب وہ جارگن بھی ختم ہو گیا. جب مسلمان تقدیر یا قسمت یا فارچون یا فیٹ کہتا تھا تو اس کے پیچھے ذہن میں اللہ ہی تھا نا. تو لیکن اب وہ چیزیں بھی آہستہ آہستہ اس میں سے نکلتی جا رہی ہیں. تو جب علم ہی عاشق دنیا ہو پھر کون بتائے راہ خدا، جب خضر اقامت پر ہو فدا تائید مسافر کون کرے. سبحان اللہ. اب اس میں تلمیحات ہے نا، لوگوں کو نہ خضر کا پتہ نہ مسافر کا پتہ کہ بھئی خضر کے بارے میں تصور کیا ہے کہ یہ گائیڈ ہے نا. خضر راہ اقبال کی بہت اچھی نظم، بڑی نظم. تو کہا کہ بھئی وہ جو گائیڈ ہے وہی ٹھوس ہو کے بیٹھ گیا، تو اب سفر کہاں سے ہونا، تائید مسافر کون کرے. تو دنیا ہی پہ عاشق ہو گئے نا. یعنی وہ جو آپ سمجھ لیں کہ سرائے تھی، ایک بزرگ نے کہا نا کہ بھئی آپ کہیں ٹھہریں، آپ کہیں سے کمائی کر کے آ رہے ہیں. اس زمانے میں 1000 روپیہ بہت بڑی ہوتی تھی، آج کی مسافر 15 لاکھ روپے ہوں. آپ کما کے لا رہے ہیں، آپ رستے میں رکے ایک ان میں، سرائے میں، آپ نے دیکھا بہت ہی حالات خراب. تو آپ نے کہا کہ اس کو رنگ روغن کراؤ، سب کو روشی ٹورنامنٹ کرا کے، اور خالی ہاتھ گھر پہنچ گئے. وہ جو چھتر پڑنے ہیں وہاں سے گھر سے، یہ بہت اچھی تشبیہ ہے کہ بھائی وہ آپ کو کہا گیا تھا کوئی کمائی کر کے ادھر لانی ہے نا، آپ نے اسی کو سجادہ بنانا شروع کر دیا کہ بھئی جو کہا ہے نا کہ فَابُرُوهَا وَلَا تَعْمُرُوهَا، کن طرح ہے نا. یہ تو ایک پل ہے، اب اس پل کو سجانا بنانے میں لگ گئے. وہ پل سے کہیں اور جانا تھا. کن فی دنیا کاننا کا غریب کا کیا مطلب ہے، او عابر سبیل، یہی مطلب ہے، اور تو کوئی مطلب نہیں. اب ٹھیک ہے دنیا میں رہو، آرام سے رہو، راحت سے رہو، لیکن پتہ لگے کہ سب کچھ ہی دنیا بن گئی، پھر یہ خطرناک بات. تو سودا بھی ہے رنگ طبع بشر، فطرت ہی میں ہے اسباب جنوں، اکبر کو بھی ہوش آ جائے تو پھر اس کام کو آخر کون کرے. تو مطلب یہ ہے کہ سب ہی سیانے ہو گئے نا، جنون ختم ہو گیا. میر صاحب نے کہا تھا کہ خوش ہیں دیوانگی میر سے سب، کیا جنوں کر گیا شعور سے وہ. یعنی ہمارے ہاں جیسے یہ مشہور ہے نا کہ بھئی قوال کو اگر حال آ جائے تو پھر تو قوالی ختم ہو جائے گی. بہت مشہور بات ہے. حال دوسروں کو آئے گا، آپ کو تو نہیں آنا چاہیے. آپ ہی حال کو چل پے تو پھر قوالی کا سارا فنکشن ہی ختم، اس سے تمام ہو گئے. تو اسی حقیقت، اسی طرح جو قضا کر رہے ہوتے ہیں تلاوت، تو وہ لوگوں کو حال آ رہا ہوتا ہے نا، اب وہ ٹرانس میں آ جائیں، جھوم جھوم کے وہ بے ہوش ہو جائیں. قاضی صاحب مصر سے آپ نے اتنے پیسے خرچ کر کے منگوائے، تو وہ کام خراب ہو جائے گا. تو بھائی قوال کو حال نہیں آنا چاہیے، اور قاضی صاحب کو ہوش آواز ان کے رہنے چاہیے، باقی لوگ بحال ہو کے گرنا شروع ہو جائے تو کوئی بات نہیں. اسی حقیقت کی ترجمانی ایک دوسرے وزن قافیہ میں، مسٹر نقلی کو عقبہ میں سزا کیسے ملی، شرح اس کی نامناسب ہے ملی جیسی ملی، اس نے بھی لیکن ادب سے کر دیا یہ التماس، چارہ کیا تھا اے خدا تعلیم ہی ایسی ملی. تعلیم ہی ایسی ملی، اب ہم کیا کر سکتے ہیں. ہمیں تو بچپن سے ہماری کہتے ہیں نا کہ ہمیں اس کی گڑتی دی گئی، گڑتی بولتے ہیں کیا ہے، گھٹی یا گڑتی، یعنی وہ گھٹی آپ گڑتی دیے جا رہے ہیں، وہ ایک ہی چیز چٹائے جا رہے ہیں، چٹائے جا رہے ہیں، چٹائے جا رہے ہیں. اس کے بعد پھر کوئی دوسری چیز بڑے ہو کے کہاں کسی کے سمجھ میں آئے گی. تو یہی مضمون ایک تیسری جگہ، اس چیز کا کیا کہنا اکبر جس نے دلوں کو نیک کیا. اس چیز کا کیا کہنا اکبر تھا جس نے دلوں کو نیک کیا، لاکھوں ہی تباہی کو کھینچا، ہموار کیا اور ایک کیا. یہ عبدالحکیم مراد جب کہتے ہیں نا مونو کلچر، وہ اس کے سوا کچھ اور ہے. سب لوگ ایک جیسا لباس کیوں پہنے جا رہے ہیں، سب لوگ ایک طرح کیوں سوچ رہے ہیں، اور مطلب سوچ ایک ہی طرف کیوں جا رہی ہے سب کی، کیا وجہ ہے. اگر آپ انڈیویجولزم کی باتیں کرتے ہیں اور آپ فری تھنکنگ کی باتیں کرتے ہیں تو 50 باتیں ہونی چاہیے تھی نا، یہ سب ایک جیسے کیوں سوچ رہے ہیں. پھر بھی غور کرنا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایک ہی ہے، کیا کہ لاکھوں ہی تباہی کو کھینچا، ہموار کیا، ایک کیا. ویل راؤنڈڈ مین، رنیساں کا تھا نا، کوٹ پیٹ کے برابر کر دیا سب. مجھے نا کہ میاں نجار بھی چھیلے گئے ہیں، نہایت تیز ہے یورپ کے رندے، اور بسولہ ہٹا تو رندہ، یہ رندہ ہے، رندے کا شیخ بالکل برابر کر کے. یہ اچھا ایک جینٹل مین کون ہوتا ہے، جینٹل مین کا لفظ آیا نا وہاں سے آنا شروع ہوا کہ جینٹل مین یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو قوم کو ابتر کرتے ہیں اب ان کا اثر پر رونا ہے، اب ان کا اثر پر رونا، ایفیکٹ پہ رو رہے ہیں. معلوم نہیں کیا مطلب ہے، معلوم نہیں کیا ہونا ہے.
مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کیوں نہیں دیکھ رہے کہ بھائی کاز کیا ہے، آپ ایفیکٹس کو دیکھے جا رہے ہیں. یہ ہمارے بچے یہ کر رہے ہیں، ہمارے بچے وہ کر رہے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے، پتہ نہیں بھائی کیوں نہیں پتا آپ کو؟ آپ نے کس اسکول میں بھیجا تھا ان کو؟ اب آپ بھولے کیوں بن رہے ہیں؟ یعنی یہ بھول پن کہاں سے آپ نے آ گیا؟ یعنی آپ نے 2.5 سال کی عمر میں کچھ لوگوں کے حوالے کر دیا، اب اس مشین سے جو ہے وہ اے لیول کر کے نکلے، اب آپ کہہ رہے ہیں ان بچوں کو کیا ہو گیا؟ ان بچوں کو یہی ہونا تھا جو ہوا ہے. اب آپ بھولے نہ بنے، آپ کے سامنے وہ جو آپ نے کیا ہے وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. اس کا جو سبب ہے سن لو، سب پر وہ عیاں ہے، ظاہر ہے، الفاظ صریح و واضح ہیں، یہ مطلع اکبر حاضر ہے. اب یہ مطلع اکبر ہے، یہ بتا رہے ہیں یہ ہے سبب. اور یہ آج اس سے یعنی میں عرض کر سکتا ہوں یہ جو 2 مصرے ہیں اس پر پوری تھیری بنائی جا سکتی ہے، اس میں 50 کتابوں کے حوالے دیے جا سکتے ہیں جو 2 مصروں میں اکبر نے کہہ دیا. تعلیم جو دی جاتی ہے ہمیں وہ کیا ہے؟ فقط بازاری ہے. جو عقل سکھائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ فقط سرکاری ہے. ہم 20 سال سے بول بول کے تھک گئے کہ اس وقت دنیا میں 2 بڑی قوتیں ہیں، ایک سٹیٹ اور ایک مارکیٹ. یہ اکبر اس زمانے میں ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ سرکاری اور بازاری، سرکاری اور مارکیٹ اینڈ سٹیٹ وہ چلی آ رہی. مذہب اور اخلاق، خدا اور رسول، حشر و ملائکہ کو چھوڑیے، چھوڑا ہے اس کو کیا ہے؟ اس وقت ڈگری حاصل کرنے، گریجویٹ ہونے، ڈاکٹریت کی سند ہتھیانے، کونسل کی ممبری اچک لینے، ملازمت میں داخل ہو جانے کی دھن میں، یعنی اس کو چھوڑ دیں، اللہ رسول آخرت یہ کیا چھوڑ دیں؟ اتنے حواس بھی کسی کے نہیں کہ خشک عقلی و علمی بحثوں پر قوت خوض صرف کی جائے. علم کلام کیا ہوتا ہے؟ یہ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ یہ ذات و صفات کیا ہیں؟ یہ فلاں کیا ہے؟ دماغ کیا ہے؟ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ پروگرس کا آئیڈیا کیا ہوتا ہے؟ یہ فریڈم کیا ہوتی ہے؟ یہ کیا باتیں ہیں؟ ان کا کیا مطلب ہے؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اچھا فائدہ تو نہیں ہو رہا، اصل میں پریشانی ہو رہی ہے انہیں، کیونکہ یہ چیزیں کچھ نظر آنی شروع ہو جائے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے. یعنی جو آدمی، یعنی ایک آدمی کی مثال کے طور پر جو ہے ایک خاص طرح سے نگاہ سیٹ ہوئی ہوئی ہے، آپ اس کو اس سارے منظر کو جو بڑا خوش نما ہے پرابلمٹائز کرتے ہیں تو وہ لوگ آپ کا جو ہے نا منہ نوچ لیتے ہیں. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ گلٹ پیدا کر رہے ہیں. آپ کو پتہ کچھ نہیں ہو سکتا، آپ یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ حل کیوں نہیں بتاتے؟ آپ حل بھی تو بتائیں نا، پورا حل بتائیں. یہ بات آپ کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہر جگہ ایک ہی رٹا ہے. یعنی آپ پرابلمٹائز کیوں کر رہے ہیں جب آپ کو پتہ ہے کچھ نہیں ہو سکتا، یا آپ کے پاس کوئی 4 نکاتی یا 12 نکاتی حل کوئی نہیں ہے. یعنی یہ تکلیف دے رہی ہے لوگوں کو بات کہ ہم ان کو بتایا جائے کہ جی میڈیا میں، ٹیکنالوجی میں، ایجوکیشن سسٹم میں، بینکنگ میں، فلاں میں، ڈھما میں، اسٹیٹ آپریٹرز میں یہ مسئلے ہیں جو نظر بھی آ رہے ہیں. کہتے ہیں چھوڑو اس کو جلد دو، اس سے بلا وجہ میں خرابی پیدا ہوگی اور سکون برباد ہوگا. جس طرح چل رہا ہے اس طریقے سے چل رہے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس وقت یہ کام کریں. اور اب علامہ اقبال بھی ظاہر بات ہے کہ وہ کئی لحاظ سے ان کی ماڈرن سینسیبلٹی تھی کہ طبع مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم کلام. یہ ایک جدید آدمی کہہ سکتا ہے، یہ وہ آدمی کہہ سکتا ہے جو روایتی علم کلام کو نہیں جانتا کہ اس میں کیا کیا کارنامے ہیں، اور آج بھی اس کے اندر آپ کی بہت سے مسائل کا حل موجود ہے، اکثر مسائل کا حل موجود ہے اس پرانے مباحث کے اندر. لیکن وہ آپ کو لگے گا کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، عجیب و غریب بال کی کھال اتار رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. وہ بال کی کھال وہاں وہ اتار کے ایک آرٹیکل لکھیں تو اش اش کر اٹھتے ہیں. اس سے کہیں گہرائی یہاں ملے گی تو آپ کو جیسے ایک عجیب سی اس میں وحشت ہونی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، اچھا جی. اور اتنی فرصت کسے کہ رومی اور رازی نہ نہیں، سعدی اور توسی کے لیے وقت نکالا جائے. اب کیا ہے، کون نکالے وقت اس کے لیے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ رومی، اور یہ تو بہت بڑی بات ہے، سعدی، اقبال کو کون سمجھے؟ کوئی پتہ نہیں. اقبال بہت مشکل باتیں ہیں. شعر کیا ہے، کیا پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. اردو میں ہے نا شاید، انگریزی میں کہے ہوتے تو شاید ہم کو سمجھ میں آتی ہیں ہمارے. اور معاف کیجیے انگریزی بھی ان کو کوئی سمجھ میں نہیں آتی، یہ ان کا دھوکہ ہے. کام چلاؤ کچھ انگریزی ہے، وہ پڑھ کے جیسے اخبار پڑھ لیتے ہیں وہ. ورنہ آپ کی بھول ہے کہ وہ وہاں پر بھی کوئی لٹریچر وغیرہ آپ کے زیادہ تر بچے پڑھ سکتے ہیں. اب چل رہا ہے بس ایک فیشنی سی انگریزی ہے وہ چل رہی. معیار تو صرف یہ ٹھہر گیا ہے کہ فلاں مطالعہ جلب زر میں، حصول جاہ میں کہاں تک معین ہوگا. اب یہ جملے کی چیز سمجھ میں نہیں آتی. یعنی یہ والی جو ہے سٹڈیز، اس کے ذریعے کو فائدہ ہے. اب دیکھیں نا ہمارے یہاں بچے فلسفے میں آتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، یا آپ ایم فل کرنا ہے، پی ایچ ڈی، سر یہ کوئی مطلب کوئی کٹنگ ایج قسم کا کوئی ٹاپک ہونا چاہیے. اے آئی پہ سر کوئی بات ہونی چاہیے.
سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ یعنی مراد کے وجود اور شعور اور یہ کیا اس کا کوئی فائدہ ہے؟ اس طرح کی باتیں بنائیں. یہ گلوبل آرڈر میں گلوبل پیس کے اندر ہمارے ایک دوست ہے بڑے فاضل، وہ پتہ نہیں کیا کیا سوچ کے گئے تھے فل برائٹ پہ، اور یہ کروں گا وہ کروں گا، ایگزسٹینشلزم ان کو بہت پسند تھا، فینومینالوجی. وہاں جا کے پتہ نہیں کس جگہ میں ان کو گھسا دیے. وہ پیسے ایسے دیں گے، انڈومنٹ ایسے تو نہیں دیتے. وہ سارا ان بیچاروں کو ختم ہو گیا، وہ سول سوسائٹی کا کرا کے بیچارے وہ پی ایچ ڈی کر کے پاکستان آنے والے. یہ ہوتا ہے نا بھائی، آپ پہ وہ پیسے کیوں خرچ کریں گے؟ وہ کوئی آپ سے ایسا کام کروائیں گے جو کبھی ان کے کام آئے. بس اللہ خیر صلی اللہ. یہ کوئی اتنی بھول پن کی باتیں تو ہے نہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے ہزاروں تھیسس کرائے انہوں نے اخوان المسلمون پر، ہزاروں بیس انہوں نے کرائے. فنڈنگ بھی کرتے ہیں تو وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ القاعدہ پہ کرائیں گے، اسامہ بن لادن پہ کرائیں گے، الہدا پہ کرایا انہوں نے. وہ چاہتے ہیں نا کہ بھئی ہمیں بندے ملے جو ہمیں بتائیں کہ یہ لوگ کون ہیں. یہ اتنا سادہ عمل نہیں ہے کہ وہاں اکیڈیمیا ہے اور جناب فنڈنگ ہو گئی ہے اور فری میں پی ایچ ڈی کر کے آ گئے اور کتاب بھی لکھ دی. وہ کتاب بہت کچھ ان کے کام کی ہے. تو وہ جو آپ سوچ ساچ کے گئے ہوتے ہیں وہ ایک طرف رہ جاتے ہیں. وہ آپ کو بتاتے ہیں یہ اس کو اس طرح دیکھو. وہ اس کی جو لمیٹیشن ہے میڈیم کی، وہ آپ کو بہت کچھ کہنے نہیں دیتی. نہیں یہ آپ دیکھیں نا آکسفورڈ میں آپ جائیں اور آپ کوئی مسودہ دیکھیں، نہیں یہ پولیمیکل ہے، یہ نہیں قبول کرو. پولیمیکل سمجھتے ہیں نا کہ اس میں اگر آپ تیقن سے کوئی بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اسلام دی ٹروتھ ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ پولیمیکل ہے. یہ اجازت نکالیں اس میں سے، یہ نہیں چھپ سکتی. پاکستان کی آکسفورڈ بھی نہیں چھاپے گی. یہ فرقہ وارانہ قسم کا ہے اور یہ پولیمیکل ہے اور یہ فلانا ہے، اس سے نفرت پیدا ہوگی، یہ جو ہے وہ بہت ہی ڈیوائسو قسم کی گفتگو ہے. یہ ٹھیک نہیں، یہ ہیٹ سپیچ ہے. یعنی آپ یعنی کفر کہیں نا کسی کو، یہ کفر ہے، یہ کافر ہے، یہ ہیٹ سپیچ ہے. اسلام الحق ہے، یہ ہیٹ سپیچ ہے. اور باقی تمام مذاہب باطل ہیں، یہ اب ہیٹ سپیچ ہے. اور کچھ عرصے بعد آپ دیکھیے گا اس طرح کی ساری ویڈیوز ختم کر دی جائیں گی یوٹیوب سے. یہ آپ دیکھ لیجئے گا، زیادہ دور کی بات نہیں کہ جس میں اس طرح کی باتیں ہوں گی نا، پولیمیکل قسم کی گفتگو ہوگی دوسرے مذاہب پر، یا یہ ماڈرنٹی پہ تنقید ہوگی، یہ بھی ختم کر دیں گے. یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ آپ انتشار پھیلا رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ لوگ تکفیری ذہن کے پیدا ہو جائیں اور جناب جو ہے وہ دھماکے کریں اور یہ کریں وہ کریں. یہ سب کر لیں گے، آپ کے سامنے ہو جائے. یہ میں یوٹیوب والوں کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جن کے ہاتھ میں وہ کنٹرول ہے، وہ جو چاہے کریں. اچھا جی، میعاد اسے ہاں. اور بس یہ لمبی کہانی اکبر کی زبانی 2 لفظوں میں سن لیجئے. اس سے تو اس صدی میں نہیں ہم کو کچھ غرض، اس سے تو اس صدی میں نہیں ہم کو کچھ غرض. سقراط بولے کیا اور ارسطو نے کیا کیا؟ سقراط اور ارسطو بہرے خدا جناب یہ دیں ہم کو اطلاع، صاحب کا کیا جواب تھا، بابو نے کیا کہا. سبحان. ان کے بھی بزرگوں کا ان کو بھی نہیں پتا نا، یہ اہم بات ہے. ان کو بھی نہیں پتا صاحب کیا کہتے ہیں، بابو کیا کہتے ہیں. اور میرا خیال صاحب اور بابو میں شاید فرق یہ ہے کہ صاحب گوری چمڑی والا ہے، بابو براؤن سا ہے. یہ مجھے میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ بابو وہ ہے جو وہاں پہ صاحب بن کے بیٹھ گئے نا، انہی کے کپڑے بڑے پہن کے. ہاں، وہ جو نسل تیار ہوئی ہے نا، ایک خاص طرح کی نسل تیار ہوئی ہے، انہی کے لب و لہجے میں انگریزی بولنے کی کوشش کر رہا ہے، ویسے ہی بیٹھا ہے، ویسے ہی اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے. اللہ فیصل. لڑائیاں حکومتوں کے درمیان پہلے بھی ہوتی تھیں، اب بھی ہوتی ہیں. البتہ پہلے ان کی بنیاد تحفظ عقائد، پاس عزت، حفظ ناموس تھی. گویا کوئی نہ کوئی پہلو خودداری کا لیے ہوئے. یہ میں عرض کر دیتا ہوں، یہ اس میں پورا جواب ہے کہ عرب امپیریلزم میں اور یورپین امپیریلزم میں کیا فرق ہے. یہاں ہم نے اس پہ بات بھی کی تھی. ناصر عباس نجی صاحب نے کہا ہے نا کہ بھائی اس کی بنیاد دین تھی، کہیں مذہب تھا، کہیں ظلم کا خاتمہ تھا، کہیں پرسٹیج تھی. پیسہ نہیں تھا، ایکسٹریکشن نہیں تھی. یہ نہیں تھی کہ لوٹ کھسوٹ کے کہیں لے کے جانا ہے، وہاں اس کو جو ہے پالش کرنا ہے، فرنش کرنا ہے، پھر واپس ان کو بیچنا ہے. یہ بہت یعنی ہر منطق سے یہ بات سمجھائی جا سکتی ہے. دین کو چھوڑ دیں آپ ایک طرف. یہ پرانا امپیریلزم چاہے وہ جو رومن بھی تھا، وہ بھی اسی طرح کا تھا. یہ تھوڑی تھا جو انڈسٹریل ریولوشن کے بعد کولونائزیشن کا سیکنڈ فیز ہوا ہے. یہ بات کتنی گہری بات کر رہا ہے ایک آدمی. کہتے ہیں کہ بھائی پہلے ان کی بنیاد یہ تھی، تحفظ عقائد، پاس عزت، حفظ ناموس تھی. گویا پہلو خودداری کا ہے نا، وہ جس کو میں کئی مرتبہ آپ سے کہا ہے کہ آگسٹائن کہتے ہیں کہ سپلینڈڈ وائسز ہے نا، وائسز بھی ہیں تو سپلینڈڈ ہیں. ان میں ابن قیم کہتے ہیں نا، تکبر وغیرہ میں تحور میں ایک بلندی تو ہے، کہ بزدلی میں اور دنات میں اور خوشامد میں گھٹیا پن بھی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ان کی کتاب الفوائد میں جو ان کی شہزاد ہے اس میں یہ بات بیان ہوئی. بات اب دنیا اس درجے غالب آ گئی، اب سن لیں ذرا، سبحان اللہ. اب دنیا اس درجے غالب آ گئی ہے کہ سب اڑ اڑ کر جنگ کی محرک تقریباً ہر جگہ تجارتی رقابت رہ گئی ہے اور معاشی مسابقت.
افغانستان میں کیوں آ رہے ہیں، عراق میں کیوں جا رہے ہیں، یمن میں کیوں جا رہے ہیں، سوڈان میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، کہیں دیکھ لیں اینڈ میں کوئی سونا ہے، کہیں مائنز اینڈ منرلز ہیں، کہیں تیل ہے، کہیں گیس ہے، فساد اس کے اوپر آگے جو کچھ بھی ہو۔ اس وقت یہ ہے کہ پیسہ اتنا زیادہ بڑھا لیا ہے اس کی کنزمپشن کہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جو میں بار بار کہتا ہوں، جو ڈیولپمنٹ کا آپ نے ماڈل بنا دیا ہے وہ سسٹینیبل ہے ہی نہیں۔ اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ان کی روٹی بھی کیسے پوری کرنی ہے اور ان کی لگژریز کیسے پوری کرنی ہے۔ ٹرمپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، جینوئن مسئلہ ہے، ایسی نہیں وہ پاگل ہوا ہوا، ہر ایک سے کہتے پیسے لو پیسے لو پیسے لو، بہت فری سروس ہو گئی، نکالو پیسے، تو وہ اپنی جیب میں تو نہیں ڈال رہا نا، ہم نے کئی مرتبہ کہا ہے، وہ لگے گا لوگوں پہ۔ یعنی وہ جو ایک 1% موومنٹ چلی تھی اس سے ڈر گئے نا وہ، کہ کہیں پریشر کوکر نہ آ جائے نا۔ یعنی جتنا ہیو اور ہیو ناٹس میں فرق امریکہ میں ہے اور تو کہیں نہیں ہے، تو وہ کہیں وہ پریشر، تو اب ان کو پیسے چاہیے جینوئنلی، اور پیسے انہوں نے آگے ٹرانسفر بھی کرنے ہیں تاکہ لوگ چلتے رہیں، جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ سسٹم ہے، تو ان کا بھی یہی ہے کہ انہوں نے چک دینے سب کو، تاکہ یہ جو ابلیسی نظام ہے نا یہ چلتا رہے، کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ اس کے دانے مک گئے ہیں۔ باتیں اتنی سادہ نہیں ہوتی جو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اس سے مل رہے ہیں، وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ جنگیں من کرا رہے ہیں، تو پیچھے کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے یہی ہے۔ ریڈیوس آپ کریں گے نا تو مسئلہ یہیں پر آئے گا کہ بھئی ہوا کھڑا کرو اور مہنگے مہنگے ہتھیار بیچو، وہ ایک اور طریقہ ہے نا، کہ ایک ہوا کھڑی کرو اور پھر آپ اتنی بڑی بڑی ڈیلز آپ کی کر رہے ہیں، اسی وجہ سے کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں مذہب کے واسطے اور شرافت کے واسطے اب تو جنگ حکم و تجارت کے واسطے، کتنی بڑی بات ہے، شرافت، پریسٹیج، یعنی مثال کے طور پہ یعنی اٹیلا نکلا ہے، یا مثال کے طور پہ ہمارا وہ جو سکندر اعظم نکلا تھا تو وہ کوئی گھٹیا 4 پیسے کے لیے نہیں نکلا تھا، یہ کولونیل نکلے تھے گھٹیا 4 پیسے کے لیے نکلے، ہر طرح سے ثابت کیا جا سکتا تھا۔ پہلے ایک شان تھی، زمین چاہیے، ہماری سلطنت وسیع ہو۔ اب یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ جسٹیفائڈ ہے کہ نہیں ہے، لیکن کہہ رہے ہیں بھائی اس میں گرینجر تو ہے نا، کوئی اس میں 4 سے آنے تو نہیں ہے نا کہ 4 پیسے کا فائدہ اس کام میں ہے کہ نہیں۔ مذہب کے واسطے اور شرافت کے واسطے ہے اب تو جنگ حکم و تجارت کے واسطے، لے ہی گئے گھسیٹ کے مجھ کو پریڈ پر، سبحان اللہ، لے ہی گئے گھسیٹ کے مجھ کو پریڈ پر، تیار ہو رہا تھا میں جنت کے اچھا پریڈ کر لیں۔ تو یہ مطلب بہت اچھا ہے، یہ مطلب یہ 2 صفحے ہیں، اس قدر پروفاؤنڈ ہے یہ، اور اس کے اندر اتنی تھیریز ہیں کہ اس کو ہم کھولتے رہیں تو بہت دیر ہو جائے، لیکن یہاں بھی اب دیر بہت ہو گئی۔ اچھی بات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔